نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عن ابي امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ ہی کے واسطے کسی سے محبت رکھے، اللہ ہی کے واسطے کسی سے دشمنی رکھے، اللہ ہی کے واسطے کسی کو کچھ دے اور اللہ ہی کے واسطے کسی کو کچھ نہ دے، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. گویا ایمان کا حصہ ہے اللہ ہی کی خاطر محبت اور اللہ ہی کی خاطر بغض. ان علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رضی باللہ بالیسیر من الرزق رضی اللہ منہ بالقلیل من العمل. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تھوڑا رزق لے کر اللہ سے راضی رہا، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل سے بھی راضی ہو جائیں گے. ان معاذ بن جبل قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاورین فی والمتبادلین فی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو میرے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے جاتے ہیں اور میرے لیے ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرتے ہیں. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل فقال انی احب فلانا فاحبہ قال فیحبہ جبریل ثم ینادی فی السماء فیقول ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ فیحبہ اہل السماء ثم یودع القبول فی الارض واذا ابغض عبدا دعا جبریل فیقول انی ابغض فلانا فابغضہ قال فیبغضہ جبریل ثم ینادی فی اہل السماء ان اللہ یبغض فلانا فابغضوہ قال فیبغضونہ ثم یودع له البغضاء فی الارض. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. چنانچہ جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر آسمان میں منادی کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، سو تم سب بھی اس سے محبت کرو. چنانچہ آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ زمین پر عام لوگوں میں مقبول ہو جاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو ناپسند کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو میں ناپسند کرتا ہوں، سو تم بھی اسے ناپسند کرو. چنانچہ جبریل علیہ السلام اسے ناپسند کرنے لگتے ہیں، پھر آسمان میں منادی کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو ناپسند کرتا ہے، تم بھی اسے ناپسند کرو. چنانچہ آسمان والے اسے ناپسند کرنے لگتے ہیں، پھر وہ زمین والوں میں قابل نفرت ہو جاتا ہے. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول یوم القیامۃ این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، وہ لوگ کہاں ہیں جو میری عظمت کو سامنے رکھ کر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا، جبکہ میرے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہے۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی ذر یا ابا ذر ای عر الایمان اوثق؟ قال اللہ ورسولہ اعلم۔ قال الموالاة فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ایمان کی کون سی کڑی زیادہ مضبوط ہے؟ حضرت ابو ذر نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ فرمایا، اللہ کے لیے باہم ایک دوسرے کی مدد کرنا، اللہ ہی کی خاطر دوستی کرنا اور اللہ ہی کی خاطر دشمنی کرنا۔ حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے زندگی بسر کرنے کا اصل طریقہ نہ بتاؤں جس سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی نصیب ہو؟ اللہ کی یاد کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو، اور جب تو اکیلا ہو تو جہاں تک ہو سکے اللہ کے ذکر میں زبان ہلاتا رہے۔ محبت کرے تو اللہ کے لیے۔ اے ابو رزین، کیا تجھے معلوم ہے جب کوئی آدمی اپنے گھر سے اس لیے نکلتا ہے کہ اپنے ایک دینی بھائی سے ملاقات کرے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہوئے ساتھ ہو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، اس نے تیرے لیے میل جول اختیار کیا، تو بھی اسے اپنے ساتھ ملا لے۔ اے ابو رزین، اگر تو اپنے بدن سے یہ کام لے سکے تو ضرور لے۔ کون سے کام؟ نمبر 1، اللہ کی یاد کرنے والوں کے پاس بیٹھنا، تنہائی میں اللہ کا ذکر کرنا، محبت اللہ کی خاطر کرنا، اور اسی محبت میں ایسے لوگوں کی ملاقات کے لیے جانا کہ جن کا رشتہ محض دین کا رشتہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ان میں سے ایک مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان دونوں کو قیامت کے دن اکٹھا کر دے گا اور فرمائے گا، یہ وہی ہے جس سے تو میرے لیے محبت کرتا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور پوچھا، کچھ جانتے ہو اللہ تعالیٰ کو کون سا کام زیادہ پسند ہے؟ کسی نے کہا نماز، کسی نے کہا زکوٰۃ، کسی نے کہا جہاد۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اسے پسند کرتا ہے کہ محبت ہو تو اسی کے لیے، دشمنی ہو تو اسی کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ کے بندوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ نہ نبی ہیں نہ شہید، لیکن قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتلائیں گے کہ وہ کون ہیں؟ فرمایا، وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپس میں محبت کی، حالانکہ ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ تھی، کوئی مالی لین دین نہ تھا۔ قسم اللہ کی، ان کے چہرے سراپا نور ہیں، بے شک وہ نور کے کنارے کھڑے ہیں، جس وقت سارے لوگ ڈر رہے ہوں گے انہیں کوئی ڈر نہ ہوگا، جب لوگ غمگین ہوں گے انہیں کوئی غم نہ ہوگا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خوب سن لو، اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ کوئی غم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جنت میں یاقوت کے ستون ہیں اور ان پر زبرجد کے بالا خانے بنے ہوئے ہیں جن کے دروازے کھلے ہیں، وہ ایسے جگمگاتے ہیں جیسے چمکدار ستارہ جگمگاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رہنے کے لیے کس کو ملیں گے؟ فرمایا،
جو آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اللہ کی خاطر مل بیٹھتے ہیں، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس اللہ کے بندے نے کسی اللہ کے بندے کو دوست رکھا، اس نے اپنے بزرگ و برتر رب کی تعظیم کی. یعنی اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں سے محبت کرنا دراصل اللہ کی عظمت کا اظہار کرنا ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ان ملاقاتوں کو اور ان محبتوں کو صرف اپنے لیے خالص کر لے، تاکہ وہ تمام انعامات، وہ تمام بھلائیاں جو دنیا اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے سرفراز کرے. آج آپ کے لیے ملٹی میڈیا والوں نے ایک پریزنٹیشن تیار کی ہے جو طلع البدر علینا کے اس مشہور سانگ پر ہے جو ان بچیوں نے گایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے یار غار 12 ربیع الاول کو مدینہ پہنچے. ان کا مکہ سے ہجرت کا پرخطر سفر لق و دق ریگستان سے گزرتا ہوا اللہ کی مدد سے تکمیل کو پہنچا. انصار مدینہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر مل چکی تھی، اس لیے وہ روزانہ صبح ہی صبح مدینے کی پہاڑیوں پر چڑھ جاتے اور اس وقت تک وہاں سے نہ ہٹتے جب تک دھوپ بہت تیز اور ناقابل برداشت نہ ہو جاتی. ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے کہ ایک یہودی نے جو اپنے ٹیلے پر چڑھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو دیکھا. اس نے پکار کر کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم کو انتظار تھا. مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے استقبال کے لیے نکل پڑے. لوگ خوشی اور مسرت سے بے قابو ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سفید اونٹنی پر سوار مدینے میں داخل ہوئے. جہاں ان کی اونٹنی بیٹھی اسی جگہ کو ان کی مسجد کے لیے منتخب کر لیا گیا. مدینے کے ہر گھر میں عید کا سما تھا اور بچیاں خوشی اور سرور کے عالم میں اشعار پڑھنے لگیں. ان اشعار کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے: پہاڑی کے اس موڑ سے جہاں سے قافلے رخصت کیے جاتے ہیں، آج 14ویں کا چاند نکل آیا ہے. جب تک کوئی دنیا میں اللہ کا نام لیوا رہے گا، ہم پر شکر ادا کرنا واجب ہے. اے وہ ذات پاک جس کو ہمارے درمیان بھیجا گیا، آپ واجب الاطاعت حکم لے کر آئے ہیں. آپ نے اس شہر مدینہ کو عزت بخشی ہے. مرحبا اے بہترین داعی. آئیے یہ اشعار ہم یوسف اسلام کی آواز میں دف کے ساتھ سنتے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور اس کے فرشتے ان پر دعائے رحمت بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب لوگوں کا رمضان کیسا گزرا ہے؟ بہت اچھا. سنا ہے بہت سے لوگوں نے دورہ قرآن کروایا. یہ پریزنٹیشن اس حوالے سے آپ کو دکھائی گئی ہے کہ عید کے موقع پر، جیسے بخاری میں بھی روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور کچھ بچیاں جو تھیں وہ کچھ اشعار پڑھ رہی تھیں اور ساتھ دف بھی بجا رہی تھیں. تو اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور یہ بات. تو آپ نے فرمایا کہ اے ابوبکر ان کو چھوڑ دو کہ آج ہماری عید کا دن ہے. آج بھی چونکہ عید ملن پارٹی تھی، اس حوالے سے آپ کو تو پھر آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا کیسا ایکسپیرینس رہا آپ لوگوں کا؟ جو لوگ بھی اپنی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ. السلام علیکم، میں رانا ذوالفقار ہوں. رمضان میں ایکسپیرینس یہ رہا کہ سب سے زیادہ کمی تو الہدا کی ہوئی
کیونکہ یہاں تراویح کا کوئی سلسلہ نہیں ہو سکا، لیکن الحمدللہ کہ ہماری بلڈنگ میں ہی خواتین کی تراویح کا انتظام کیا گیا تھا، تو 21 روزہ تراویح اللہ کے فضل سے مکمل کری. تو 21 رمضان تک تو بس یہی روٹین رہی کہ اللہ کے فضل سے صبح بچوں کو اسکول بھیجنا، اس کے بعد ظہر، پھر افطار کی تیاری، روزے کے بعد بس ایسی بھاگ دوڑ ہو جاتی تھی کہ ٹائم بہت شارٹ ہوتا تھا. تو بس تراویح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا دل میں ڈال دیا تھا کہ یہ لا ہوتی تھی کہ جلدی سے عشاء کا وقت ہو اور جلد سے جلد وہاں پہنچیں. تو اللہ کے فضل سے میں سب سے پہلے وہاں موجود ہوتی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شاید میرے اوپر مہربانی تھی یا شاید میری کسی غلطی کا ازالہ تھا. میں نے کوشش کری. تو 21 روز کے بعد پھر ذرا بچوں کی شاپنگ وغیرہ کا سلسلہ شروع کیا. کوشش کری کہ بس اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق جو بچوں کے لیے ہو سکے وہ کروں. ہسبینڈ کے لیے بس اس کے بعد پھر یہ روٹین ہوئی. پھر عید آئی، عید گزری اللہ کے فضل سے بہت اچھی گزری. اپنے جو روٹھے ہوئے تھے وہ ملے، جو ساتھ تھے ان کے ساتھ بہت خوشی ہوئی. والدین کی بہت یاد آئی جو ہم سے جدا ہو چکے ہیں. اس کے بعد بس اب شادیوں کا سلسلہ ہے. شکریہ. کیا آپ لوگوں نے تراویح کے بیچ میں کوئی ٹاک دی کسی نے آپ میں سے؟ تراویح کے بیچ میں، کیونکہ تراویح کا ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس کے ان بٹوین آپ بہت، کیونکہ لوگ قرآن پاک سن رہے ہوتے ہیں، پھر تھوڑا کھڑے ہو کر تھک بھی چکے ہوتے ہیں، تو بیچ میں بیٹھ کر اگر چند باتیں کر لی جائیں تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. اگر اس سال نہیں ہو سکا تو آئندہ سال آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جہاں بھی آپ کو تراویح کا موقع ملے، اور خاص طور پر اگر خواتین ہوں تو ان سے آپ ریکویسٹ کر کے بیچ میں چند ایک احادیث پڑھ کر سنا دیں. اس سال اسلام آباد میں بھی ہم نے یہی کیا کہ تراویح کے، کیونکہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ تھی تراویح ہماری ہاسٹل میں، تو اس میں درمیان میں ہم اچھی خاصی احادیث جو تھی، پوری کتاب الصیام، ایک ہے مولانا مودودی کی انہوں نے مشکات شریف کے احادیث کی سلیکشن کے ساتھ کتاب الصوم کا انتخاب ہے. تو اس میں روزے سے متعلق تمام امور جو ہیں، خاص طور پر روحانی پہلو جو ہیں روزے کے، ان کا بہت اچھی طرح ذکر کیا وہ کتاب. پھر اسی طرح کتاب الصلاۃ میں سے نماز کی عام غلطیاں جو ہم کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں. پھر اسی طرح اگر اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، تو ان چیزوں کو کچھ اور گفتگو جو تھی وہ بہت مؤثر رہی. ایک روایت میں آتا ہے نا کہ اگر رات کے کچھ حصے میں اگر ایک شخص علم کی کوئی بات دوسرے کو بتاتا ہے تو وہ رات بھر قیام سے افضل ہے. السلام علیکم. میں نے اس بار دورہ قرآن کروایا، اور میں نے اس جگہ پہ کروایا جہاں بالکل لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے. میں نے بنگوریا گوٹھ میں، سندھی گوٹھ میں نے کروایا. الحمدللہ 50 لوگ تو وہ تھے جو ریگولر آئے. انہوں نے بالکل بھی چھٹی نہیں کی، اپنے سارے کام چھوڑ دیے، اور اتنا اچھا لگا ان کو. یہ میں نے خود نہیں کروایا، میں نے کیسٹ چلوائی تھی، میڈم کی کیسٹ سے میں نے دورہ قرآن کروایا. اور الحمدللہ وہ ہر روز کبھی 2 کبھی 3 خواتین آ رہی ہیں پڑھنے کے لیے تجوید سے. میں ناظرہ پڑھاتی ہوں. تو اللہ کا احسان ہے اس بار رمضان بہت اچھا گزرا. السلام علیکم. جزاک اللہ خیرن. ان کی بات سن کر خوشی ہوئی کہ انہوں نے ان لوگوں کو جا کر اپروچ کیا جو عام طور پر یہاں نہیں پہنچ سکتے. السلام علیکم. میرا نام شہناز ہے، اور میں نے اس دفعہ کا رمضان پچھلے تمام رمضانوں سے بہت ہی مختلف تھا. ویسے تو پچھلے 2 رمضان اس سے اور بھی زیادہ اچھے تھے، کیونکہ میڈم کا درس قرآن ہم لوگوں نے سنا اور پھر کورس کیا تو وہ اور ہی لطف تھا. لیکن اس دفعہ کا لطف یہ تھا کہ ہم نے خود قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر جو میڈم کی تھی وہ کی. ہم نے اپنے عسکری 3 کا شاید آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، وہاں سے ماشاءاللہ ہم لوگوں نے 8-10 لوگ ہیں جنہوں نے الہدا کا کورس کیا. پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سب مل کے 2-2 3-3 پارے ہر روز کریں گے. اور پھر ہم نے رمضان سے 2 دن پہلے شروع کیا اور ہر روز یہ سلسلہ جاری رہا. اور ماشاءاللہ کافی لوگ آئے، اور بعض لوگ حیران ہوتے تھے کہ آپ لوگ اتنا جانتے ہیں. تو اس وقت اور خوشی ہوتی تھی کہ باقی لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے. کتنے لوگوں نے پھر کہا کہ اب میڈم کا کب شروع ہوگا یا آپ لوگ یہاں کب شروع کریں گے تاکہ ہم لوگ جوائن کریں. ماشاءاللہ جس دن ہمارا پہلا سپارہ تھا
اس میں تقریباً کوئی 30-40 کے قریب لوگ تھے، اور پھر جس دن آخری سپارہ ہوا، ختم قرآن ہوا، اس میں تقریباً میرے خیال میں 80 کے قریب لوگ تھے، اور سب لوگوں کی یہی خواہش تھی کہ اب یہاں بھی شروع کیا جائے. ویسے الحمدللہ ہمارے عسکری میں تجوید کی کلاسز ہوتی ہیں اور تفسیر کی بھی کلاس ہوتی ہے. اب انشاءاللہ تعالی یہ کوشش کی جا رہی ہے اسی طرح ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کر کے اور لوگوں کو بھی قرآن کا میسج دیا جائے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ چیز کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو یہ چیز پسند بھی آئی ہے. پھر اس کے علاوہ میڈم ہم نے بچوں کا بھی شروع کیا ہے وہاں سے، اور بچوں کا جس دن پہلی کلاس ہم نے لی تھی تو یہ 10 دن کا ونٹر کورس شروع کیا تھا، جس میں ماشاءاللہ بہت بچے آئے. لاسٹ کلاس ہم نے جو 10 ڈیز پہ تھی تو وہ 70 کے قریب بچے تھے. اب آج سے نئی کلاس ہماری شروع ہو رہی ہے جو ویکلی ہوگی. اور مجھے سب میں زیادہ یہ احساس ہوتا تھا کہ دیکھو میڈم اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے اسٹوڈنٹ آج پورے کراچی میں پھیلے ہوئے ہیں اور قرآن کا درس دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے، اور آپ ہم سب کے لیے دعا کریں کہ پاک پروردگار ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، اور ہمیں اس قابل کرے کہ ہم قرآن کو اسی طرح پھیلائیں اور لوگوں کو سمجھ میں آ سکے اور لوگ اس میں توجہ دیں اور پھر ہمارے عمل بھی بہتر ہوں. جزاک اللہ. السلام علیکم، میرا نام عابدہ سلام ہے، اور میں نے اب کے اپنے گھر میں دورہ قرآن کیا. وہ اس طرح کیا کہ میں نے کیسٹ لگائی قرآن کی اور سب سے کہا کہ اپنا اپنا سپارہ پڑھیں. تو اس سے یہ ہوا کہ سب کا قرآن بھی مکمل ہو گیا. ہم ایک پاؤ چلاتے تھے کیسٹ، اس کے بعد لفظی ترجمہ مولانا کی تفہیم میں سے، جہاں کوئی تشریح آتی تو تھوڑی بہت جتنی میری نالج تھی میں کر دیا کرتی تھی. اس طرح الحمدللہ پورا قرآن ہم نے ختم کیا. اور اس قرآن کی برکت سے ایک سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ ہمارے یہاں خاتون آ رہی تھیں جن کے آپس میں رنجش تھی میاں بیوی میں 4 مہینے سے، وہ اس قرآن کی برکت سے ان کا گھر دوبارہ آباد ہو گیا. تو یہ قرآن کا بڑا مجھے اتنا دل خوش ہوا کہ اللہ نے ان کا گھر آباد کر دیا. اور وہ جو قرآن کی آیتیں آئی تھیں کہ اپنا عورت کے لیے اس کی چھت جو ہے وہ بہت عظیم ہے، اور جہاں پر آدمی تھوڑا سا کمپرومائز کرے میاں بیوی کر لیں. تو جب انہوں نے یہ آیتیں سنی اس کے بعد وہ کئی دن نہیں آئی تو پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا گھر آباد کر دیا، وہ چلی گئی. اسی طرح ایک اور خوشی کی بات یہ کہ ہم نے جو قرآن یہ لگایا تو اس دن میری آواز آخر والے روزے دن اتنی بیٹھی ہوئی تھی کہ میں نے کہا میری جیسی بھی میری دعا کرا سکتی ہوں کرا لوں، لیکن الحمدللہ اس کیسٹ میں امام کعبہ کی دعا تھی اور وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے سب نے بہت اس سے فیض اٹھایا. تو بس یہی کیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اور جیسے میڈم کی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن سب کے ہاتھوں میں آ جائے، تو میں بھی یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہم سب کے ہاتھوں میں دے دے. جیسے عام کتابیں ہمارے ہاتھ میں، اس طرح یہ قرآن ہم سب کے ہاتھوں میں آ جائے اور ہمارے دل میں اتر کر ہم سب کو اس پہ بعمل بنا دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم، میرا نام سیما ہے. میں نے اس سال اپنے گاؤں سجاول ٹھٹا سے 20 مائل سجاول ہے، وہاں پہ میڈم کی کیسٹ کلاس کا ارینج کیا تھا جو میں سٹارٹ کر چکی تھی پہلے سے، لیکن رمضان میں نے پورا قرآن کرایا الحمدللہ. اور میرے ساتھ ایک ہیلپ کر رہی تھی ٹیچر جو وہاں پہلے سے کام کر رہی تھی، لیکن اب میڈم کا پورا کیسٹ کا سیٹ مطلب انہوں نے سنوایا لوگوں کو. الحمدللہ ان کی سندھی اور اردو بہت اچھی ہے اور میں بہت خوش ہوں کیونکہ میرے ساتھ کوئی اور ساتھی نہیں تھا، تو انہوں نے بہت ہیلپ کی. کیونکہ میں یہاں پہ میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، میں چاہ رہی تھی ممی کے پاس بھی کچھ ایسا ہو کہ وہ بزی ہو جائیں، تو میں نے وہاں پہ بھی ایک دورہ قرآن شیرین کہر اور میں نے کروایا. الحمدللہ وہ ہم نے 24 رمضان کو ختم کیا. اور میں روز دیکھتی تھی لوگ آتے تھے کہتے تھے کون سا سیٹ ہے، اور میں کہتی تھی یہ سیٹ ہے، اور کہتے تھے کل ہمیں لا کے دیں، اور اپنے گھر میں دوسرا سٹارٹ ہو جاتا تھا. میں سوچتی تھی یہ میری ایک اسٹوڈنٹ چلی گئی، لیکن آئی واز ریئلی گلیڈ کہ ایک سے کوئی 4 لوگ سن رہے ہیں یا کوئی ان کے سرونٹ سن رہے ہیں. الحمدللہ ایک بندہ یہاں سنوا رہا تھا اور وہاں شاید 4-5 سن رہے تھے. اور اس کے بعد تراویح کا سسٹم تھا، جو سٹاف ہمارا مسز تنویر کے گھر رکا ہوا تھا وہاں پہ الحمدللہ ہر روز میں پہنچی پورا قرآن میں، اور بیچ میں حدیث سناتے تھے اس میں بھی شامل ہوئے. اور میں بہت خوش ہوں کہ میری بیٹی بھی اس کے بیچ میں حدیث سناتی تھی. آئی ایم ریئلی ہیپی کہ بچے، اور میں اس کو کہتی تھی کہ اپنی ایک فرینڈ کو روز تیار کرو، اور الحمدللہ ہر بچی روزانہ ایک حدیث سناتی تھی. اور میں کہتی تھی یہ بس نئی جنریشن تیار ہو رہی ہے، بس اللہ کا کرم ہے. اور اتنا کراچی میں
رونق تھی. اس سال لگ رہا تھا ایک نئی کراچی ہے کہ ہر جگہ پہ. ممی کے پڑوس میں بھی میں نے سنا تھا الہدا کی ایک کوئی اور بھی کرا رہی ہیں. میرے پاس تو زیادہ اتنے لوگ نہیں تھے, 20 لوگ تھے, لیکن آ رہے تھے کافی, اور پھر قرآن کا سیٹ لے کے گھر پہ رک جاتے تھے. یہ سب سے اچھی بات تھی الحمدللہ. اس کے بعد لاسٹ جو عشرہ ہے وہ میں نے اسلام آباد میں الہدا میں گزارا, اور صلاۃ تسبیح الحمدللہ میڈم کے ساتھ ہی کی. السلام علیکم میڈم اور میری بہنیں. میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں اور میڈم کا. میں اتنے سال پڑھی قرآن پاک ترجمے کے ساتھ, لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی تھی. جب تفسیر کے ساتھ پڑھا تو اس کا جو جاننا تھا, اس کا جو سمجھنا تھا, اس کے اوپر عمل کرنا تھا, وہ اور ہی بات تھی. تو میں نے اپنے گھر سے شروعات کی. پہلے میں نے خود کیا, لیکن پھر میں نے میڈم کی کیسٹ کے اوپر کروایا. تو اتنا لوگوں نے انٹرسٹ لیا کہ عورتیں آ کے کہنے لگی کہ آپ ہمیں بعد میں بھی کلاس جاری رکھیں, اور ترجمے کی کلاس اور تفسیر کی کلاس جو ہے وہ بھی ہوتی رہے. تو میں جب دعا مانگتی تھی تو آپ یقین کریں کہ میرے آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے, اور میڈم میرے سامنے ہوتی تھی. میں کہتی کہ یا اللہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ان میں آنے والوں میں لوگ ہیں آج کی, جو ان کی امت میں ہیں, جو کہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم بھی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں. تو دعا مانگتے مانگتے میں جب میڈم کے لیے دعا کرتی تھی تو سب حیران ہو جاتی تھی, کہتی تھی ہم ضرور آئیں گے آپ کے استاد کو دیکھنے. میں نے کہا جی بالکل آپ ضرور آئیے گا, اور آپ لوگ بھی ایسے کورس کیجیے اپنے گھروں میں. تو الحمدللہ بہت اچھا رہا. اور میرے ساتھ شائستہ ہیں, وہ بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو بھی میں نے ایک کیسٹ ان کو کہا کہ آپ اپنے گھر میں کروائیں, پیچھے ہماری ان کی کالونی ہے. تو انہوں نے الحمدللہ 27ویں روزے تک انہوں نے شروع سے لے کے آخر تک ختم کروایا. آپ یقین کریں ان کے محلے میں ایک عورت رہتی ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ کلمہ کیا ہے اور نماز کیا ہے, بالکل پڑھنی نہیں آتی ان کو. تو اب جب اس نے یہ کیسٹ سنی اور قرآن پاک سنا تو اس کی وجہ سے اس نے نماز بھی شروع کر دی اور سیکھنا بھی شروع کر دیا. اور کہتی ہمارے گاؤں میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یعنی نماز کیا ہے یا قرآن کیا ہے. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ اب ان تک بھی ہم بات پہنچانے کی کوشش کریں گے, کیونکہ وہ اپنے گاؤں میں لے کر جائیں گی آپ کا جو سیٹ ہے قرآن پاک کا انشاءاللہ تعالیٰ. تو بہت ہی کامیاب رہا. میں حالانکہ اکیلی تھی کام کرنے والی, لیکن الحمدللہ صبح میں اٹھتی تھی, اس کے بعد میں روزہ رکھتی, اس کے بعد میں سوتی نہیں تھی. پھر 10 بجے سے میں شروع کرتی تھی اور تقریباً 1:30 بج جاتا تھا. اس کے بعد پھر کھانا وغیرہ پکانا, اس کے بعد پھر روزہ کھل جانا. پھر اس کے بعد میرے پاس بچے آتے ہیں تھوڑے سے, کوئی 1.5 سال ہو گیا, کوئی 8-9 بچے آتے ہیں. میں نے ان کو بھی چھٹی نہیں دی, میں نے کہا آپ 15 منٹ بھی پڑھیں لیکن ضرور پڑھیں. اور وہ آتے تھے, ان کو پڑھاتی تھی. پھر اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ زندگی میں میری پہلا تجربہ ہے کہ میں تراویح کے لیے گئی ہوں. مجھے انہی میں سے جو عورتیں آتی تھی انہوں نے کہا کہ ایک جگہ تراویح ہوتی ہے, آپ وہاں آیا کریں. تو میں وہاں تراویح بھی پڑھنے جاتی تھی الحمدللہ. 7 بجے میں نکلتی تھی اور 9-9:15 بجے میں آتی تھی. پھر آ کے میں اپنا کچن کا کچھ کرتی تھی, اس کے بعد میں سو جاتی تھی, پھر صبح میں اٹھ جاتی تھی الحمدللہ. بس اللہ کا بہت وہ تو شعر یاد آتا ہے نا, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو الحمدللہ میڈم جیسی ہمیں استاد مل گئی ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ان سے رابطہ رہے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اور ان سے بھی الحمدللہ. کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہیں خاموش, وہ بھی پلیز آگے آ جائیں. عالیہ عدیل, یاسمین صفدر, کیسرا شکیل, فرح ربانی, ہنا شکیل, گل رانا, پلیز آپ لوگ بھی آ جائیں. تھوڑا تھوڑا سب بولیں, لیکن سب کو اپنی ملاقات کا مقصد یہی ہے کہ سب ایک دوسرے سے سنیں. جتنے زیادہ لوگ بات کریں گے اتنا اچھا ہے. السلام علیکم, میرا نام یاسمین پرویز ہے. میں نے میڈم کی کیسٹ سے اپنے گھر میں دورہ قرآن کرایا, لیکن ساتھ ساتھ میں اپنے سارے باقی کے کام بھی کرتی رہی. مثلا ہم لوگ آج کل عمرانہ کے گھر عربک کلاسز پر جا رہے تھے, وہ تھرو آؤٹ رمضان ہم نے جاری رکھی 3 گھنٹے کے لیے ٹوائس اے ویک. تو گھر میں ایسے ہوتا تھا کہ میری امی بھابھی سب آ جاتے تھے, اور میں اگر کبھی نہ بھی ہوں تو وہ چلا دیتی تھیں میڈم کی کیسٹس, اور بہت ہی اچھا رہا. اور 25ویں روزے کو ہمارا قرآن مکمل ہوا, دورہ قرآن والا. اور ساتھ ہی ساتھ پھر ہم ابو بکر موز میں ہم تراویح بھی پڑھنے جاتے تھے, وہ بھی ختم ہوا قرآن. پھر اپنا ایک گھر میں شروع کیا ہوا تھا, وہ بھی بہت ہی اچھا رمضان اس دفعہ گزرا. ایسے لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں. اور پھر دعا بھی میڈم کی کیسٹ سے کرائی, اور اتنا اچھا رہا کہ میں بتا نہیں سکتی. آس پاس کے نیبرز آ جاتے تھے, اور بہت لوگ تو نہیں آئے لیکن آئے کافی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میرا نام مہوش عامر ہے. کراچی میرے لیے بہت نیا ہے, 2 مہینے ہوئے میری شادی کو. بٹ آئی مسٹ اپریشیٹ مائی مدر ان لا کہ جنہوں نے انیشیٹو لیا, گھر میں میڈم کی کیسٹ سے دورہ قرآن کروایا,
اور ایسی بہت سی چیزیں جو اپنی بزنس گریجویشن کے درمیان مجھے قرآن کے بارے میں پتہ نہیں تھیں، یا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم شاید وہ پڑھتے، یا ہمیں کسی نے نہیں بتائیں، مجھے پتہ چلا. اٹ واز اے بریلینٹ اسٹارٹ آف مائی لائف ہیئر ایٹ کراچی، اینڈ آئی ایم ویری تھینک فل ٹو میڈم، اسپیشلی مائی سسٹر ان لا تانیہ گل جس نے یہاں سے ڈپلوما کیا، مائی مدر ان لا مسز عفت، اور آئی ایم تھینک فل ٹو آل آف یو ایز ویل. تھینک یو. السلام علیکم. میرا نام اندلیب احمد ہے اور میں نے اسی سال کورس مکمل کیا قرآن کا یہیں سے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ بہت مجھے مزہ آیا یہاں میڈم کے ساتھ اور تمام سٹاف کے ساتھ قرآن پڑھنے کا. اس رمضان 7ویں رمضان کو ہم لوگ عمرے کے لیے چلے گئے اور 15 دن کا ہمارا اسٹے تھا وہاں، اور ہمارے گروپ میں ایک خاتون تھیں جنہوں نے اسلام امبریس کیا. مجھے بڑی خوشی تھی کہ وہ ہمارے گروپ میں تھیں. وہاں جا کے ہمیں پتہ چلا، اس لیے کہ اب تو گورنمنٹ نے سارا اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے اور گروپس وغیرہ ٹریول ایجنسی بناتے ہیں. تو ہمارے گروپ میں ایک خاتون شامل تھیں جو کہ پہلے براہمن تھیں اور انہوں نے شادی کے وقت اسلام قبول کیا اور پھر وہ عمرے پہ آئی اپنے شوہر کے ساتھ. وہ ہمارے گروپ میں تھیں اور جہاں جہاں میں انہیں گائیڈ کر سکتی تھی، حرم میں، مسجد نبوی میں انہیں گائیڈ کرتی تھی. جو وہ مجھ سے پوچھا کرتی تھیں، جو کچھ بھی میں بتا سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہیں پر تبلیغ کا کام لینا شروع کر دیا. اور بھی جو پاکستانی خواتین کافی ادھر ادھر ملتے تھے، اور جب ان کو پتہ چلا کہ میں نے قرآن کا کورس کمپلیٹ کیا تو جہاں جہاں وہ مجھ سے سوالات پوچھتے تھے، جو آیتیں ان کے سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ پوچھتے تھے مجھ سے، اور وہاں میں ان کو گائیڈ کرتی تھی. تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ خاتون یہاں موجود ہیں، مسز غزالہ اعجاز، اور وہ اپنے خیالات آپ کو بتائیں گی. السلام علیکم. میری پیاری بہنوں اور میڈم کو میرا سلام. میں بالکل جاہل ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں آتا. میں غیر مذہب سے تھی. میں نے اسلام قبول کیا 50 سال ہو گئے. میرے 2 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں. شرم میں کچھ پڑھتی وڑتی نہیں ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں آتا. اب جو ہے نا ہمارے بچوں کو مولوی صاحب آتے ہیں پڑھانے، تو میں سپارہ پڑھ رہی ہوں لیکن اماں کے پارے پہ ہوں، اور مجھے بہت شوق ہے کہ میں قرآن شریف ختم کروں. میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہے نا عمرے پہ گئی، عمرہ کیا. مجھے یہ مذہب اسلام اتنا اچھا لگا. جب میں چھوٹی تھی تو اذانوں کی آوازیں سن کے میرے دل میں کچھ ہوتا تھا، اور میں نے روزہ چپکے میں روزے بھی رکھتی تھی. اس طرح سے مجھے یہ مذہب سے بہت دلچسپی ہے، اور ہے نا یہ مذہب جو ہے اسلام مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے جلد سے جلد قرآن پاک آ جائے، میں کسی اور کو بھی پڑھاؤں. اور مجھے خوشی ہوتی ہے جہاں درس وغیرہ ہوتا ہے میں بہت شوق سے جاتی ہوں. اب میری دوست تھی میرے ساتھ عمرے پہ، انہوں نے مجھے فرحت ہاشمی کا بتایا، اور کسی اور نے مجھے ہے نا قرآن پاک کا پورا سیٹ دیا فرحت ہاشمی کا آواز کے اندر. تو وہ میں ہے نا قرآن شریف کی کیسٹیں سن کے میرا دل بہت وہ ہو گیا کہ میں فرحت ہاشمی سے ملوں، لیکن کہیں مجھے ان کا پتہ نہیں تھا. تو پھر میرے دوست نے کہا کہ میں تمہیں ملاؤں. آج میں یہاں آئی ہوں، لیکن مجھے یہ پہلی دفعہ مائک میں بات کر رہی ہوں. میرا دل اندر سے گھبرا رہا ہے. میں معافی چاہتی ہوں، مجھ سے بولا نہیں جاتا. صرف آپ ہی نہیں گھبرا رہی مائک کے سامنے، آج فرحت ہاشمی بھی گھبرا رہی ہے. آج اس سے بھی بولا نہیں جا رہا کیونکہ بہت چھٹیوں کے بعد آئی ہے. السلام علیکم. میرا نام تنویر طور ہے. میں نے یہاں سے کورس تو نہیں کیا، لیکن ایز اے لسنر میں نے پورا قرآن اللہ کا شکر ہے سنا. اور سب سے پہلی بات میں نے دورہ قرآن کروایا یہاں اعظم بستی میں. سب سے پہلی بات جو میں نے نوٹ کی کہ وہ یہاں بیٹھنا اتنا آسان نہیں، یہاں بیٹھنا آسان ہے. اور دوسری بات، جب گھر سے صبح 10:30 بجے نکلتی تھی تو اللہ کا شکر ہے کہ سب کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی. جب انسان ارادہ کر لے کہیں جانے کا تو گھروں کے کام اور وہ جتنے مسائل ہوتے ہیں وہ سب خود بخود حل ہو جاتے ہیں. میں سب چھوڑ کے نکل جاتی تھی. جب واپس آتی بس کوئی 1:30 بجے کے قریب واپس آتے، نماز پڑھ کے بس گھر کے کام وام وہ اسی طرح وقت گزر جاتا. اور اللہ کا شکر رمضان اتنا اچھا گزرا کہ پتہ بھی نہیں چلا. اور دوسری چیز یہ کہ جب میں وہاں قرآن پڑھا رہی تھی، بظاہر تو ایسے لگتا تھا جیسے بس ترجمہ پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت اس کے پڑھتے جانا. تو میں گھر سے کیسٹ سن کے جاتی تھی جتنے ممکن ہوتا تھا.
پھر وہاں جا کے تو اسے آگے لوگوں کو تھوڑا سا بتانا. تو کچھ خواتین تقریباً کوئی 20 کے قریب ہوتی تھیں, کبھی 10 ہو جاتی تھیں, لیکن جب لڑکیاں وہاں آتی تھیں تو بہت خوشی ہوتی تھی. تو 4-5 لڑکیاں وہاں پہ آتی تھیں. تو کہتی تھی یہ بچیاں آگے آئیں جنہیں آگے نسلوں کو پالنا ہے. ہم لوگ تو اپنی زندگی اتنی گزار چکے, کچھ لا علمی میں, کچھ ویسے ہی اپنی لائف میں, لیکن یہ ہے کہ بچیاں آئیں تو زیادہ خوشی ہوتی ہے. اور اللہ میں ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس راستے پہ چلیں اور ہمیں اس قابل کرے, اور ہماری زبان میں اللہ اتنا اثر دے کہ ہم اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکیں. اچھا, شکریہ. السلام علیکم, میں عالیہ ادیر ہوں جی, اور میں نے اس دفعہ دورہ قرآن فیڈرل بی ایریا میں کروایا تھا. 2 سال پہلے میں کراچی آئی تھی اور کسی کو بھی نہیں جانتی تھی یہاں پر, اور مجھے ایک بھی بندہ کا پتہ نہیں تھا کہ جس کو میں قرآن پڑھا سکوں, کیونکہ میں بالکل اس وقت اپنا ڈپلومہ کر کے آئی ہوئی تھی, کلاسز ختم ہوئی ہوئی تھی میری. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ کرنا ایسا کیا کہ میں ہفتہ پہلے رمضان سے اپنا گھر ٹھیک کر رہی تھی, کیونکہ چھٹی تھی میرے ہسبینڈ کی. میں نے ان سے کہا کہ میرے ساتھ مل کے آپ ذرا چیزیں آگے پیچھے کر دیجئے, آپ بھی پھر بزی ہو جائیں گے پورا ویک, اور مڈ ویک میں رمضان شروع ہو جائے گا. تو ہم نے سارا اوپر نیچے کیا, اپنے فرینڈز کو کہا کہ میرے گھر میں انشاءاللہ اس دفعہ دورہ قرآن کراؤں گی. جس دن یہ ہوا سارا دن میں یہ کرتی رہی, اور رات کے وقت مجھے فون آیا کس طرح سے اگر آپ وہاں پہ کروا سکو فیڈرل بی ایریا میں. اور مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں تو کچھ اور کر رہی تھی سارا دن, اور اللہ تعالیٰ نے کچھ اور انتظام کرا ہوا ہے میرے لیے, اور میں انکار نہ کر پائی. پہلی دفعہ تھی کہ میں نے دورہ قرآن کروانا تھا, اور میری جان نکلی ہوئی تھی, مجھے بالکل نہیں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتی تھی میں کروا سکوں. اپنے گھر میں تو وہ ہے نا بلی بھی شیر ہو جاتی ہے, تو وہ مجھے تھا چلو کروا لوں گی جس طرح سے بھی ہوگا. لیکن خیر میں نے انکار نہیں کیا, اور اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی. میں تب نماز میں نا اسی دن مغرب کی نماز میں پڑھ رہی تھی سورہ وہ جس میں آتا ہے نا لا یمسہ الا المطہرون, سورہ واقعہ میں آتا ہے نا, تو مجھ سے سہا نہیں گیا کہ اس کو تو پاک کے علاوہ کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا, میں کس طرح سے یہ کرواؤں گی نا. اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں پاک کر دے, اس قابل بنا دے کہ تیرا یہ کلام آگے پہنچا سکیں. خیر اینیویز وہ جو 2 یا 1 بھی نہیں مجھے مل رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے بہت ساتھ دیا میرا اور مجھے یہ توفیق دی. میں نے وہاں پر جا کے جب کروایا 3-4 دن, آپ یقین کیجئے مجھے ابھی کہ میں یہاں پہ کچھ بچیوں کو کرواتی بھی رہی تھی, لیکن وہاں پر جا کے مجھ سے ایسا ہوتا تھا کہ جیسے بوجھ میرے کندھوں پر اس طرح کا تھا کہ میں آپ کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتی. گھر آتی تھی مجھے تھرو آؤٹ 24 گھنٹے میں میرا خیال ہے کوئی جس وقت میں ڈیلیور کر دیتی تھی ایک پارا, کوئی 4-5 منٹ کا وہ لمحہ ہوتا تھا کہ جس وقت مجھے تھوڑا سا بوجھ ریلیف فیل ہوتا تھا اور اگلے پارے کی ٹینشن. 4 دن 5 دن اسی طرح سے رہا. I could have just realized کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس وقت قرآن وہ تو اور ہی کیفیت ہوتی ہوگی, لیکن جو بوجھ مجھے فیل ہوا یہاں پہ پڑھا کے بھی وہ نہیں فیل ہوا, جب پوری ذمہ داری اور دوسروں کو بتانا اس طریقے کے ساتھ تھا جو کہ آپ کے اس ماحول میں نہیں تھے. یہاں پہ تو میڈم کام کر دیتی تھی سارا, ہم دن تھوڑا تھوڑا سا کرنا ہوتا تھا, وہاں پر کوئی غلط کام نہ ہو جائے کچھ نہیں. اور گھر آتی تھی جب میں اگلا پارا کھولتی تھی مجھے لگتا تھا پتہ نہیں میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں کس طرح سے, اور میری اردو کی بھی ریڈنگ ذرا تھوڑی سی سلو ہے, بہت ٹائم مجھے لگتا تھا. ہے وہ کرتے کرتے مجھے اس طرح سے ہوتا تھا کہ مجھے کچھ نہیں آتا. اگلے دن جب وہی پارا میں جب لوگوں کو بتاتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ پتہ نہیں یہ تو مجھے بہت اچھی طرح سے آتا ہے. اور بائی 4th پارا میں نے اللہ تعالیٰ کہا اللہ تعالیٰ یہ پلیز آپ یہ بوجھ کو تو ہٹائیں میرے اوپر سے, مجھے یہ ڈیلیور کرنا ہے. مجھے پتہ ہے روزانہ آپ یہی کچھ کر رہے ہو, گھر میں جاتی ہوں تو ایک مجھے یہ پریشانی ہوتی ہے اور مجھ سے نہیں ہو پاتا, اتنا وقت گزرتا ہے, اور آتی ہوں تو سب کچھ فیملیئر, اور سب کچھ اتنے مزے سے دے سکتی ہوں, ایسے جیسے واقعی جو اللہ تعالیٰ نے جو میڈم نے بھی کہا نا کہ فرشتے آ جاتے ہیں پھر وہ مدد کرنے کے لیے, اور معاون اس طرح سے ہوتا تھا. اور یہی ایک چیز جو مجھے پھر اس کے بعد یقین ہو گیا اس چیز کے اوپر, پہلے بھی تھا اللہ تعالیٰ پر, کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے قدم اٹھاتے ہو تو یقیناً وہ جو جنگ بدر کے بارے میں جب وہ مٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تم نے نہیں پھینکی یہ میں نے پھینکی ہے. تو بالکل یہی ہوتا ہے کہ پھر آپ تو بس سامنے وہ اسکرین پہ آپ ہوتے ہو, لیکن وہ اللہ کروا رہا ہوتا ہے سب کچھ. آپ کی کچھ نہ توفیق ہوتی ہے نہ آپ کے اندر وہ سب کچھ ہوتا ہے, پتہ نہیں کہاں سے وہ چیز بولے چلی جاتی ہے. اور پھر جو پیار آپ کو اس کے ذریعے سے ملتا ہے وہ کسی اور کے ذریعے سے نہیں ملتا, آپ اس قابل ہی نہیں ہوتے ہو.
جو کچھ آپ لے جاتے ہو اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر، اللہ تعالیٰ ہمیں خالص کرے. اور یہ ایسا ایریا تھا جہاں پہ مجھے بہت ڈرایا گیا تھا کہ جی یہاں پہ بہت تعصب بہت ہے، فرقہ واریت بہت زیادہ ہے، اور مجھے تو اس کے بارے میں بالکل بھی لانا ایک طرف کچھ بھی نہیں آتا تھا. بس وہی قرآن پڑھا، اور آخری دن جب لوگوں نے کہا کہ جی ہم تو ایسے تھے کہ کسی کی بات نہیں سنتے تھے، اور اب ہمارا ایک ٹارگٹ ہو گیا ہے اور ایک طرف ہم فوکس، تو الحمدللہ کہ یہ وہی اللہ نے کروایا. میسج جو میں دینا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ہم واقعی بہت کم علم ہیں، لیکن اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس علم میں اضافہ کریں، اور جتنا بھی آتا ہے اللہ کا نام لے کر خلوص نیت کے ساتھ قدم بڑھاتے چلے جائیں، لوگوں تک پہنچاتے چلے جائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے اور نا چیزوں سے بھی بہت کام کروا لیتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم، میرا نام نجمہ قمر ہے، اور میں تقریباً 5-6 دفعہ میں قرآن خود اپنے سے اور اپنے ابو سے پڑھ چکی تھی ترجمے کے ساتھ. لیکن جو مجھے پچھلے 1.5 سال میں سمجھ آیا ہے قرآن، اللہ تعالیٰ میڈم کو جزائے خیر دے، پھر میں نے اپنا ایک دن بھی ضائع نہیں کیا. اور سورۃ القیامہ جس دن ہم نے سنی اور پڑھی، اس کے بعد سے میں نے اپنا درس سٹارٹ کیا. سبزی منڈی کے قریب میرا ایک درس شروع ہوا، کیونکہ ہمارے خاندان میں ڈیتھ ہو گئی تھی. وہاں پہ جب میں نے درس دیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں قرآن پاک. یعنی 29ویں پارے سے میں نے شروع کیا سبزی منڈی کے پاس. پھر الحمدللہ گلشن اقبال میں رہتی ہوں، گلشن اقبال میں ہی مجھے آفر آئی، پھر میں نے وہاں شروع کیا. یعنی ہفتے میں 2 دن میں اپنے اللہ کو میں نے دے دیے. پھر میں نے یہی سوچا تھا کہ یا اللہ 7 دن کے اندر 4 دن میں اپنے بچوں کے لیے رکھوں گی اور 3 دن میں آپ کے لیے کروں گی کام، کیونکہ میں یہاں کورس بھی کر رہی تھی، صبح آتی تھی. اور پھر میں نے تیسرا دن بھی مجھے اللہ نے دے دیا. جب اللہ سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو اللہ ضرور دیتا ہے. پھر میں 3 دن تک مسلسل درس کرتی رہی. پھر رمضان المبارک آیا، اس پر مجھے سبزی منڈی والوں نے بھی کہا کہ ہم نے بھی آپ سے قرآن سننا ہے. تو میں نے شعبان میں سبزی منڈی میں دورہ قرآن کرایا 25 دن کے اندر. پھر 5 دن مجھے ملے اور میں نے وہ بالکل ضائع نہیں کیے، اور میں اسلام آباد اور لاہور اپنے رشتے داروں کے گھر چلی گئی. وہاں میں نے صرف رمضان کا استقبال کے بارے میں ایک درس کیا، اور ساتھ ساتھ اللہ کے حکم سے میں اور میری دوست نے مل کر کیسٹس شروع کروائے. میڈم کے دورہ قرآن کے کراچی کے 60 کیسٹس وہاں دیکھے میں آئی. الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ اتنا کامیاب گیا کہ انہوں نے پورے رمضان المبارک میں کیسٹ سنے، اور میرا سبزی منڈی کے پاس درس ہوتا رہا. رات کو میں تراویح سنتی رہی، اور اس طرح میرا رمضان المبارک بہت اچھا اور بہت بیزی اللہ کی راہ میں گزرا. لیکن 27ویں رات کو لاہور سے ایک فون آیا کہ ہم آپ کو 10 دن کے لیے بلاتے ہیں، آپ آئیں. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے اجازت لی اور عید کے چوتھے دن میں لاہور چلی گئی. لاہور آپ یقین کریں کہ صبح شام میں نے درس کیے. اللہ نے میری اتنی مدد کی. اگر مجھے اللہ تعالیٰ توفیق نہ دیتا تو میں کیسے یہ کام کرتی. اب اللہ نے مجھے مال بھی دیا ہوا ہے، اور یقین کریں میرے پاس جان بھی ہے، اور میں جتنا ہو سکتا ہے اس کو خرچ کر رہی ہوں. میں کہتی ہوں صرف ہم قرآن کو ڈھونڈیں، اللہ کو ڈھونڈیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں مل جاتا ہے. میں نے صرف اور صرف آج سے 4 سال پہلے میڈم کے 2 درس اسلام آباد میں اٹینڈ کیے تھے، کیونکہ میں رسالپور میں رہتی تھی، وہاں سے میرے لیے آنا بڑا مشکل تھا. لیکن میری بہن کہنے لگی کہ آپ کیسٹ خرید لیں، اور میں نے پورا ان کا کیسٹ کا سیٹ آپ یقین کریں 15 دن میں دن رات قرآن کو کھول کے ختم کیا اور سنا. اس دن سے میں نے عہد کیا تھا کہ میں ہر حال میں یہ کورس کروں گی. اور جس دن میں کراچی آئی اس کے 10 دن بعد میری بہن نے اطلاع دی کہ میڈم بھی کراچی جا رہی ہیں. 2 دفعہ الحمدللہ ان کا قرآن پاک پورا سن چکی ہوں، پی سی میں اور جو شیلٹر میں ہوا اللہ کی توفیق کے ساتھ. پھر اس کے بعد میں نے اپنا کوئی دن ضائع نہیں کیا. ابھی بھی الحمدللہ میرے دونوں درس دوبارہ سٹارٹ ہو چکے ہیں. لیکن میں کہتی ہوں یا اللہ جتنی بھی میرے میں ہمت ہے، جان ہے، تو صرف مجھے اپنے کام کے لیے رکھ لے. اور میں نے ان سے یہ وعدہ کیا کہ آپ میڈم کے پورے قرآن کے 60 کیسٹ سنیں، اور میں انشاءاللہ جون میں آ کر ضرور، اللہ نے اگر چاہا اور میں زندہ رہی تو میں آپ کو آ کے دوبارہ قرآن پاک سناؤں گی. لیکن میری یہ شرط ہے کہ پہلے آپ میڈم کے کیسٹ سنیں. اور آپ یقین کریں کہ میں اپنا 1 گھنٹہ اور 1 دن بھی، دن کے اندر جو گھنٹے ہیں 24، ان میں سے کوئی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ کسی وقت بھی ہمیں اللہ کی طرف جانا ہوگا اور بلاوا آ سکتا ہے. تو اس لیے جو ہمارا مال اور جو میرا چھوٹی بیٹی ہے، اس لیے میں ابھی بھی یہی سوچتی ہوں کہ میں کم ٹائم دے رہی ہوں اللہ کو. لیکن دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہماری استاد کو زندگی دے جنہوں نے ہمیں اتنا اچھا راستہ دکھا دیا. اور میری سب بہنوں سے یہی گزارش ہے کہ لفظ باتیں ہم اپنے دل سے نکالیں گے. اپنے کام کا 1-1 گھنٹہ اور 1-1 منٹ جب ہم اللہ کے لیے رکھتے ہیں تو اللہ انشاءاللہ ہم سے ضرور راضی ہو جائے گا. مجھے کوئی پرابلم اللہ کی طرف سے نہیں ہوئی. صرف یہ ہے کہ میں نے دعائے حاجت کے نفل کبھی نہیں چھوڑے. ہمیشہ درس دینے سے پہلے میں دعائے حاجت کے نفل ضرور پڑھتی ہوں.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کریں. میں نے یقین کریں آج دن تک کبھی یہ نہیں کہا کہ میں الہدا سے پڑھی ہوں یا ڈاکٹر فضل ہاشمی کی میں اسٹوڈنٹ ہوں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے نیک کام کرنے کی، اللہ قبول کرے. وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فرزانہ ہے. مجھے میرے ماں باپ نے بہت سال پہلے اس ملک سے بھیج دیا تھا. میری امی نے ان کا کورس کیا، اس کے بعد میری امی کے سارے اپنے انداز بدل گئے. وہ ہر سال مجھ کو ایک نیا کیسٹ کا ڈبہ بھیج دیتی ہیں کہ یہ سن لو. اب وہ کہہ رہی ہیں ایک اور خرید کے لے جاؤ. میں نے کہا امی وہ اتنے سارے ڈبے میں کہاں جمع کروں گی؟ یہاں آپ لوگوں کی تو اتنی اکمپلشمنٹ ہے، میری کچھ بھی نہیں ہے. صرف یہ کہ میں ان کا خود سن لیتی ہوں کورس، اپنے دماغ کو ذرا درست کر لیتی ہوں. یہ ہو کر آئی ہیں وہاں سے، ان کو اندازہ ہے ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، میرے نئے ملک میں. اور میں نے پچھلے سال اپنی ساری دوستوں کو جو ماشاءاللہ پڑھی لکھی پیسے والی ہیں پہلے قرآن کی کیسٹ دی تھی. کسی نے کہا ہم مولانا مودودی کی سننا پسند کرتے ہیں، کسی نے کہا ہاں دیکھیں گے کسی کو سنیں گے، کسی نے کہا کیسٹیں دے دے کہ اپنے ثواب کا بندوبست کرتی رہتی ہے، ہم کو مصیبت میں ڈال دیتی ہے، اب ہم یہ سنیں گے ثواب اسے ملے گا. تو میں نے کہا یہ سنو گے تو پھر اگلی 29 بھی میں سپلائی کر دوں گی. میں وہ عید کے اوپر افطاری کے طور پہ جب افطاری کرتی ہوں تو تحفہ یہ دیتی ہوں. اس سال میں نے کیسٹیں نہیں دی، ان کی امی نے مجھے بک دی ہوئی ہے وہ پیارے رسول کی دعائیں، میں نے وہ دی تو پھر وہی جواب ملا، پھر آ گئی اپنا ثواب اکٹھا کرنے. میری بیٹی جو ہے اس نے ضرور میری امی سے کچھ سیکھا ہوا ہے. اس نے اپنے کالج میں وہاں کارنیل یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، پہلے سال افطاری کا بندوبست بھی کیا اور وہاں پر وہ بچوں کو قرآن بھی پڑھاتی ہے. حالانکہ اس کو خود کو اتنا نہیں آتا، لیکن جو بچے ہیں وہاں پر جن کو نہیں عربی آتی، کچھ امریکن ہیں، کچھ میرا خیال ہے شاید عربی تھے، موریشس کے تھے، تو ان کو سنڈے کے سنڈے قرآن بھی پڑھاتی ہے. وہاں پہ بچوں کو کالج میں بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود بلکہ کبھی کبھی میں اس کو کہتی ہوں کالج کا بھی پڑھ لیا کرو. وہ اس فکر میں لگی رہتی ہے کہ میں پہلے یہ کر لوں. عربی کی کلاسیں لیتی ہے، 30واں سپارہ اس نے پورا بامعنی اپنے وہاں کورس کے طور پہ یونیورسٹی میں امریکہ میں پڑھا ہے. تو میں نے آپ لوگوں سے سب سے یہ گزارش کرنی کہ ہمارے لیے کہ ہم لوگ یہاں پر سمجھنے کا کوئی انتظام ہو جائے. ایک آدمی جب ہوتا ہے نا اور وہاں پر آپ اکیلی حجابی ہوتی ہیں تو سارے یہ کہتے ہیں کس مصیبت میں مبتلا ہو گئی ہو، نہ فیشن کر سکتی ہو، نہ میچنگ کر سکتی ہو، نہ زیور پہن سکتی ہو، تم تو ہمیں بھی مصیبت میں ڈالو گی. تو مجھے یہ ہے کہ ایسا ماحول جو کراچی والوں کو ملا وہاں پر کچھ بندوبست کر جائیں جہاں پہ ہمارا کچھ بنے، کیونکہ ہم نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی اللہ میاں کے پاس جانا. اور ان کی کیسٹیں سن سن کے جو دوزخ سے ڈر مجھ کو لگنے لگ پڑا ہے نا، تو اس سے بہت میں دکھی پریشان ہوں. تو آپ سارے دعا مانگے تھے، کسی کی دعا تو اللہ میاں سنے گا کہ ہم کو بھی ایسا ماحول ملے کہ ہم بھی آگے چلائیں. جیسے کسی نے کہا کہ ہماری تو گزر گئی، بچوں نے سیکھنا ہے. تو اس لیے میں اپنی امی کی بہت تھینکفل ہوں کہ انہوں نے یہ سکھایا. اس دفعہ ایک کیسٹ لے کے جا رہی ہوں، مجھے طاہرہ نے بتایا تھا کہ وہ انگریزی کی آپ کی اسٹوڈنٹ نے کی ہے، کیونکہ ہمارے بچوں کو اردو نہیں آتی. تو اگر آپ کی اسٹوڈنٹس میں سے کچھ اور یا آپ خود تھوڑا بہت انگلش کی طرف بھی کر دیں نا، تو یہاں کے بھی جو دیسی بدیسی بچے نا جن کو انگریزی کا بہت شوق ہے وہ بھی سیکھیں گے، ہمارے بچے بھی سیکھیں گے، اور ہم لوگوں کے لیے آئندہ نسلوں کے لیے کوئی تھوڑی زندگی بہتر ہوگی. یہاں تو ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے ایسے ایسے لوگ ہیں، اتنی ان کی اکمپلشمنٹ ہے. میری بیسیکلی کچھ بھی نہیں ہے، میں تو صرف یہاں آ کے یہ کھڑی ہوئی کہنے کے لیے کہ ہمارے لیے آپ سب دعا کریں اور ان کا تھینکفل کہ انہوں نے اتنا اچھا کیا ہے کہ مطلب ہم ان پڑھ جاہلوں کو اس قابل کر دیا ہے کہ ایٹ لیسٹ قرآن سمجھ میں آتا ہے. میں اپنے میاں کو روز دروپ دے رہی ہوتی ہوں کہ اس میں ایسے لکھا ہوا، کہاں لکھا ہوا دکھا دو. میں نے کہا کھول کے بیٹھ جائے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں وہ ایگزیکٹلی یہی لکھا، آپ کی کمائی میری کمائی، میری کمائی بھی میری کمائی. لیکن یہ کہ قرآن سے یہ بھی بہت سارے فائدے ہو گئے کہ جیسے کہ بہت ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں. انفیکٹ کل بازار میں ایک عورت کھڑی تھی، میں نے بہت ہی 10 دفعہ سوچا پھر کہہ ہی دیا، وہ کوئی فال کی کتاب خرید رہی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ ویسے تو آپ کی اپنی مرضی ہے، کرنا ہے نہیں کرنا، کیونکہ پتہ ہے میں نا کہہ دیتی ہوں راستے چلتے ہیں لوگ کہہ دیتی ہوں سگریٹ نہ پیو بری بات ہے یا کچھ اور. تو میں نے اس سے کہا یہ نہ خریدیں تو بہتر ہے، وہ آپ حاجت کے 2 نفل پڑھ لیجئے، اس میں جو دعا لکھی وہ پڑھ لیجئے، اور جو آپ کا کام ہے وہ اللہ میاں خود بتا دے گا. کیونکہ بڑی پریشان تھی کہ میں اس کو کیسے پڑھوں، اب فال کیسے نکلے گا. وہ میرا خیال ہے کچھ جیسے ہمارے ریگولر لوگ ہوتے نا، پڑھے لکھے نہیں شاید. تو میں نے سوچا کہ میں اس میں تھوڑا سا ثواب کما ہی لوں، کہہ دوں ان کو
تو وہ یہ والی بات ہے کہ بس بیسیکلی آپ لوگ سارے ہمارے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ آپ تو مسلمان ملک میں رہتے ہو, 5 وقت اذان سنتے ہو, ہم کو تو وہاں اذان بھی نہیں سننی ملتی. اب شکر ہے کہ وہ ڈش لگ گئی ہے, وہ پی ٹی وی ہے, اس میں 5 وقت کم از کم اذان تو آتی ہے. تو یہ کہ آدمی گھر میں ہوتا ہے تو اذان سن لیتا ہے. تو آپ لوگ تو خوش قسمت لوگ ہو, مسلمان ملک میں رہتے ہو, اور پھر رہتے ہوئے اس قسم کے استاد ہیں, یہ ہیں اور بھی ہیں. مگر آپ لوگوں کو چاہیے ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی کوئی حساب کتاب کریں, کیونکہ آپ لوگ دعا مانگیں گے تو مجھے یقین ہے کہ کسی کی اللہ میاں ضرور سنے گا انشاءاللہ. میری امی کا نام مسز سعید ہے, کلثوم سعید, بزرگ خاتون ہے. سارے رمضان کورس پہ بھی جاتی رہی ہیں, تراویاں بھی کھڑی ہو کے پڑھتی رہی ہیں. بہت سخت آرتھرائٹس ہے. مجھے آئے ہوئے ہفتہ ہوا, جس دن سے آئی ہوں اس دن سے کھانس رہی ہیں, اس دن سے بستر پہ پڑی ہوئی کہہ رہی ہیں ہمت نہیں ہے, جان نہیں ہے, اٹھا نہیں جا رہا ہے, اب بہت مشکل ہو گئی ہے. مگر یہ کہ ماشاءاللہ ان کی وجہ سے اتنے سالوں میں امی کو اپنی زندگی کا ایک مقصد نظر آیا ہے, جو اب تک صرف یہ تھا کہ ڈیڈی کا کیا کرنا ہے, بچوں کو کیسے پالنا ہے, ہر سال ہم لوگوں نے آنا ہے, ہمارا کیا حساب کتاب کرنا ہے. اب 3 سال سے امی کی اپنی زندگی ہے, اور ان کی وجہ سے مجھ کو تھوڑی بہت قرآن کی سمجھ آ گئی ہے, تھوڑا مجھے پتا چل گیا ہے قرآن میں کیا لکھا ہے. ابھی تو اور بہت پڑھنے کی ضرورت ہے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مجھے قرآن سے جڑے ہوئے 4-5 سال ہو گئے ہیں, اور ہر سال رمضان جو ہے وہ میرے لیے بہتر سے بہتر ہوتا گیا. یہ سال رمضان کا گزرا ہے, میں کہتی ہوں کہ یہ میرا بہترین سال تھا رمضان کا, کیونکہ 3 سال پہلے میں کراچی میں آئی تھی, رمضان میں تھی ادھر, تو میں نے کافی کوشش کی کہ کہیں کوئی قرآن کا درس ہو رہا ہو تو میں جا کے وہاں. کافی جگہ میں اپنی بہن کو اور اپنی نند کو لے کے ہم صبح صبح گھومتے بھی رہے, اور لوگوں سے کافی ڈانٹ بھی کھائی کیونکہ صبح صبح اٹھانے آ گئے ہیں ہمیں. پھر میں نے سوچا کہ اس سے اچھا یہی ہے کہ میں گھر میں مودودی صاحب کا ترجمہ لے کے, میری ساس, میں اور میری نند اور امبرین, ہم لوگ چاروں بیٹھ کے, اور کچن میں کام بھی وہ لوگ کر رہے ہیں اور میں ان کو سناتی رہی. سارا ترجمہ اس طرح میں نے کیا. اور اس کے علاوہ اس سے پچھلے سال وہاں گھر پہ بھی کیا, اور پھر میڈم کا بھی میں سنتی رہی. تیاری میں اس طرح کرتی تھی ہمیشہ کہ میڈم کا سنا اور اگلے دن وہاں پہ ڈلیور کر دیا گھر میں. اور پھر اس سال الحمدللہ کہ بلاک 7 میں ہم ایک جگہ کام کر رہے ہیں, ناظرہ قرآن پڑھا رہے ہیں. کچھ محلے میں ایک جھگی پلاٹ ہے, وہاں سے بہت سارے بچے آتے ہیں, ان کو ہم شام کی کلاسز ہوتی ہے, ناظرہ قرآن کراتے ہیں, کچھ قرآنی دعائیں, آداب زندگی سے کچھ. اور اس کے علاوہ ہم قرآن میں سے میں نے سورۃ البقرہ ایک دفعہ پوری ان کے ساتھ تفسیر کروا دی ہے. پھر اس کے علاوہ اس رمضان میں پھر پورا دورہ قرآن ان کو کروایا. الحمدللہ بہت آخر میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو یہاں پہ کورس کرنے کو تیار ہو گئے, اور اس کے بعد پھر ہم نے دوبارہ سے شروع کر دیا ہے, اور اب تھوڑا سا ان کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح یہ لفظی ترجمہ کروایا جاتا ہے. تھوڑا بہت جو بھی تھوڑا بہت کام اللہ کی توفیق سے ہم کر رہے ہیں. لیکن اس سارے کام میں مجھے یہ پتا چلا کہ صدقہ جاریہ اصل میں کیا ہوتا ہے. کہ اس سے پہلے میں بس ایک سوچے کہ جب آپ گمراہی میں ہوتے ہیں تو کس قسم کے ہوتے ہیں. تو اس سال الحمدللہ جب میں تیاری کرتی تھی تو رات میں جو قیام اللیل تھا اس میں جو سپارہ اگلے دن پڑھانا ہوتا تھا وہ میں پڑھتی تھی. اس سے ایک بہت اچھی تیاری ہو جاتی تھی کہ ایک بالکل اللہ کی بات. اور اس کے بعد صبح میڈم کی پوری کیسٹ سن کے اس سے تیاری کر کے پھر میں جاتی تھی. تو ایک آپ سوچیں کہ آپ کی زندگی کا رخ ہی بدل جاتا ہے, اور آپ کو پھر اللہ تعالیٰ اتنی خوشیاں دیتے, کیونکہ جب آپ دوسروں کو کچھ اچھی بات بتاتے ہیں کچھ لوگوں کے فائدے کے لیے ہو جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہم نے نیچے بھی کیسٹ کلاس, ہماری اسٹوڈنٹس تھی فرح اور سریا, انہوں نے اپارٹمنٹ میں بھی نیچے وہی جو میں یہاں سے لے کے گئی تھی کیسٹس وہ نیچے بھی ہم چلا رہے تھے, اور ساتھ میں ادھر بلاک 7 میں کر رہی تھی. الحمدللہ بہت اچھا ہوا. ہر موقع پر جب بھی جو بھی میں کچھ کرتی تھی مجھے بس ہر وقت میڈم سامنے رہتی تھی. مجھے پتہ چلتا تھا کہ واقعی یہی صدقہ جاریہ ہوتا ہے, کہ میرے دل سے دعائیں نکلتی تھی میڈم کے لیے کہ میڈم نے کس طرح ہمیں بالکل چینج کر کے رکھ دیا اللہ کی توفیق سے. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا نام روبی طارق ہے, اور اس دفعہ میں نے دورہ قرآن آرمی کے لیڈیز کلب میں کروایا. پچھلی دفعہ خواتین کلب میں کروایا تھا, اور اس دفعہ وہاں کرنے کا مجھے موقع ملا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ خواتین کلب کی بھی کچھ وہاں پہ بھی میں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوں, تو وہ بھی کلاسز چلتی رہیں اور یہ بھی کام ہوتا رہا ساتھ ساتھ. اور یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میرا چھوٹا بیٹا جو ہے 5 months کا ہے, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وقت میں برکت دی اور یہ ہے کہ وہ کام چلتا رہا.
اور اسی طرح یہ رمضان بہت اچھا گزرا میرا میڈم کے ساتھ. الحمدللہ میڈم کا جو رمضان ہے تقریباً میں بہت سالوں سے اٹینڈ کر رہی ہوں, سمجھ لیں 94-95 سے اٹینڈ کر رہی ہوں, اور ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں ضرور پوائنٹ نوٹ ڈاؤن کرتی جاتی ہوں. اور جب میں نے دورہ قرآن کروایا تو اس میں مجھے بہت زیادہ ہیلپ ملی کہ جو چیزیں وہ میں نے نوٹ ڈاؤن کی ہوئی تھیں اس جو ہے ایک طرح سے وہ میرے مائنڈ میں کلیئر تھی. اور پھر یہ ہوا کہ آخری عشرے میں میرے فادر کو پتہ چلا ہمیں کہ ان کے کڈنی میں ٹیومر ہو گیا, تو کافی ہمارے لیے مشکل وقت تھا. اور الحمدللہ میری 2 بہنیں جو ہیں وہ اور بھی کرا رہی تھیں, ایک پشاور میں انہوں نے بھی کورس کیا تھا اور ایک کوئٹہ میں کروا رہی تھی. تو بہت زیادہ ہمارے لیے مشکل تھا اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں. میری بہن جو ہے پشاور والی کہنے لگی مجھے کیا کرنا چاہیے, یہاں آ جاؤں یا میں وہاں کرتی رہوں. تو میں نے کہا تم یہاں آ جاؤ گی تو کیا کرو گی, وہاں بیٹھ کے تم اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرو اور وہیں پہ دعا کرو. تو الحمدللہ ہم لوگ جو کام ہم نے شروع کیا تھا اس کو ہم ساتھ لے کے چلتے رہے. اور مجھے یاد ہے میرے فادر کا آپریشن ہو رہا تھا اور میرا دورہ قرآن چل رہا تھا کلب میں, اور اس کے بعد مجھے بہت تھا کہ پتہ نہیں بیچ میں دل میں دعائیں بھی مانگ رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے بہت فضل کیا کہ وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ایک طرح سے میریکل ہے کہ جو کچھ بھی وہ تھا کڈنی میں وہ سب کچھ نکل گیا, اور الحمدللہ وہ بالکل صحت مند ہے, صحت یاب ہے. اور 27ویں رمضان کو ختم قرآن تھا ہمارا, اور الحمدللہ 400-500 کے قریب لوگ آئے, اور اس میں پارہ ہمارا ختم ہوا. پھر اسی طرح صلاۃ التسبیح ہوئی. پھر آخر میں ہم نے تھوڑا سا چھوٹا سا ایک پروگرام رکھا تھا کہ چونکہ ایک نیا کورس شروع ہونا ہے اس کے حوالے سے ہم نے تھوڑا سا کچھ اسٹوڈنٹس کا انٹروڈکشن بھی جو ان کے ایکسپیرینسز تھے کورس کے وہ رکھے. تو وہ کافی پسند کیا لوگوں نے, اور اس وقت بھی کافی کچھ لوگ جو ہے کچھ تیار ہو گئے کورس کے لیے. اور اب وہ لوگ یہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ ویک میں ایک کلاس وہاں پہ شروع کی جاتی رہے. تو مقصد میرا صرف یہ ہے سارا بتانے کا کہ جو چیز دین کے کام میں ضروری ہے وہ کمٹمنٹ ہے اور استقامت ہے. جم کے جب تک آپ کمٹمنٹ نہیں کریں گے کوئی کام نہیں ہو سکے گا. ہم لوگ جوش میں آ کے ایک کام شروع کرتے ہیں پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو بیچ میں بہت سے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ تمہارے بچے چھوٹے ہیں, ابھی تمہیں اتنی زیادہ کیا ضرورت ہے کرنے کی, بس ٹھیک ہے ویک میں ایک کلاس کر لو یا یہ کر لو وہ کر لو. میں نے کہا نہیں, جب ایک کام اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے, ایک شروع ہوا ہے, تو پھر اس کو بیچ میں چھوڑنا نہیں چاہیے. تو جب تک ہمارے اندر استقامت نہیں آئے گی, کمٹمنٹ نہیں آئے گی, ہم کچھ نہیں کر سکتے. تھینک یو. السلام علیکم, میرا نام خاور ہنا ہے. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر فرد کو تمام اسٹوڈینٹس کی طرف سے کراچی میں دوبارہ آنے پر خوش آمدید کہتی ہوں. وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے, کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. گھر تو ویسے انہی کا بنایا ہوا ہے, ہم نے اب یہاں قبضہ کر لیا. میں نے کوئی بہت زیادہ بڑا کام تو نہیں کیا رمضان میں, لیکن مجھے اتفاق سے ایک موقع ملا اسکول میں کام کرنے کا. میرے بچے سٹی اسکول درخشاں کیمپس میں جاتے ہیں, وہاں مجھے آفر ہوئی 2 مہینے کے لیے کانٹریکٹ پہ. میں نے بہت سوچا, میں نے کہا میری ساری فرینڈز تو دورہ قرآن کر رہی ہیں, تو یہ تو میرے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا امتحان میں مجھے ڈال دیا ہے. رمضان کا مہینہ ہے اور میں نے برکتیں بھی سمیٹنی ہیں. میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جو میرے حق میں بہتر ہو وہ کر دینا. میرا دل مطمئن ہو گیا, میں اسکول جانے لگی. اور مجھے ساتھ یہ گلٹی فیل ہوتا تھا کہ میری ساری فرینڈ دورہ قرآن کر رہی, میں کیا کر رہی ہوں. میں نے آہستہ آہستہ اسکول میں یہ کام شروع کیا, ان کو شو بالکل نہیں کیا, حکمت کے ساتھ. میں نے سب سے پہلے بچوں کو پکڑا. ان کی ٹیچر نے مجھے کہا, میری پرنسپل بہت اچھی ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ اسپیچ کریں ایک رمضان کے سلسلے میں. میں نے 4-5 منٹ کی وہ اسپیچ تیار کی اور میں نے اسمبلی میں اس کو پڑھا. الحمدللہ بہت بچوں نے بہت سی باتیں سیکھی اس سے. وہاں چونکہ سب انگلش میں ہی بات کرتے ہیں تو مجھے میری پرنسپل نے کہا آپ نے تھوڑے سے مشکل ورڈز یوز کیے ہیں. تو جب میں نے بچوں سے کلاسز میں جا کے پوچھا, انہوں نے کہا آنٹی ہمیں تو سب سمجھ آیا ہے, آپ نے ہمیں جو باتیں بتائی ہیں اسمبلی میں. میں نے ہر بچے سے پوچھا کہ ایک ایک پوائنٹ مجھے بتائیں کیا کیا آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا. اس کے علاوہ سٹاف میں نے بیٹھ کے اپنا ٹائم ضائع نہیں کیا. ایک بڑی اچھی بات مجھے جو لگی وہ یہ کہ جب میں سٹاف روم میں ہوتی تھی کوئی بیک بائٹنگ نہیں کرتا تھا, کوئی کسی کے متعلق غلط بات نہیں کرتا تھا. میں بڑے اچھی طرح پیار سے انہیں بتا دیتی تھی کہ آپ کا روزہ ہے, جی ہمارا تو روزہ ہے. تو میں نے کہا یہ پھر آپ کسی کی بات کر رہی ہیں, یہ تو روزہ خراب ہو گیا, اتنی محنت کی ہم نے صبح سے اور وہ شام تک کی ساری ضائع ہو گئی, اللہ نے تو قبول بھی نہیں کرنا اس کو. اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگوں نے آہستہ آہستہ, کیونکہ جب آپ کہیں کام کر رہے ہوتے ہیں
اپنے عمل سے یا تو کسی کو سکھا رہے ہوتے ہیں یا آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں. میں ویسے کوئی اتنی اچھی بھی نہیں ہوں, لیکن میں نے وہاں اپنے آپ کو بڑا کنٹرول میں رکھا, کیونکہ میں وہاں اکیلی تھی, اور ایسی جگہوں پہ کام کرنا ایک بہت بڑا جہاد سمجھتی ہوں میں, کیونکہ سب لوگ آپ کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں, سب دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کیا کر رہی ہیں, آپ کا عمل کیسا ہے, آپ کا بیہیویئر کیسا ہے, آپ کس طرح بات کرتی ہیں, آپ جو کچھ بتاتی ہیں لوگوں کو کیا اس پہ عمل بھی کرتی ہیں. تو اس طرح سے مجھے بہت مشکل تو پیش آئی, لیکن بہرحال لوگوں نے آہستہ آہستہ, مجھے سٹاف ممبرز نے پوچھنا شروع کیا یہ حجاب کہاں سے ملتا ہے. یہ کیسٹس میں نے ڈاکٹر فرد کے یہیں سے خریدے رمضان کے بارے میں, کیونکہ جو ماشاءاللہ ان کی زبان میں اثر ہے ہماری میں تو نہیں ہے, تو میں نے وہ سب کو دیے, اور میں نے ان سے کہا کہ ڈیلی یہ ایک ایک لے کے اور مجھے سن کے دیتے جائیں. اس سے بہت پتہ چلا. پھر اور میں نے اپنا ٹائم ضائع نہیں کلاسز میں کیا, میرے پاس جو بھی 10-5 منٹ مجھے ملتے تھے میں نے بچوں کو کوئی دعا یاد کروا دی. اس کے علاوہ میں نے بچوں کو سب قرآن کہانیاں سنائی, بچوں نے بڑے انٹرسٹ سے سنی, آنٹی یہ واقعی قرآن میں ہے. پھر میں نے ہیپی ہوم اسکول کے ان کو بہت سے بچوں کو ایڈریسز دے دیے. یعنی میں نے اپنے آپ کو بہت مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ یہ میرا ٹائم جو ہے رمضان کا ضائع نہیں جا رہا ہے. اور ویکینڈ پہ میں نے اپنے پڑوس میں جو ہمارا درس ہوتا تھا اس کو میں نے جوائن کیا, اور وہاں الحمدللہ وہاں بھی ہمارا چل رہا ہے ابھی, اور اب دوبارہ شروع ہو جائے گا. کل بھی ہماری پارٹی تھی. مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں بھی کام کریں, میسج کنوے کرنا ہے. بہت سی بہنوں کو اگر موقع ملے اور وہ سکولز میں جائیں تو میرے خیال میں کہ اس موقع, کیونکہ ان سکولوں میں جہاں گڈ مارننگ سے آپ کی ابتدا ہوتی ہے وہاں بہت ضرورت ہے یہ کام کرنے کی, تو ایسی جگہوں پہ بھی کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. اگر آپ لوگوں کو موقع ملے ضرور جائیے گا. انشاءاللہ ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن انہوں نے اور تیار کی ہوئی ہے, وہ آپ کو دکھائیں گے. تھوڑا سا آپ ابھی تک سنتے رہیں, تھوڑا دیکھ لیجئے. السلام علیکم. یہ الہدا کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی انٹروڈکٹری مووی بنائی ہے. یہ الہدا کی کیسٹ سٹال ہے, اور اس طرح سے اسٹوڈنٹ صبح سویرے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں 7 منزلیں چڑھ کر کے. یہ ہمارا ریسیپشن کا ایریا ہے, یہ ہمارا کیسٹ سٹال جس میں اب کافی نئی کیسٹس آ چکی ہیں. روشنی میں خواتین کو تعلیم دی جاتی ہے, اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ اس تعلیم کو نہ صرف سیکھیں بلکہ اپنی عملی زندگی میں لائیں, اور بعد میں اپنے قول اور عمل سے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں. ومن احسن, اور کون زیادہ اچھا ہے, قولا بات میں, ممن اس سے جو, دعا بلائے, اللہ طرف اللہ کے, وعمل صالحا اور عمل کرے اچھے, وقال اور کہے, اننی بے شک میں, من المسلمین مسلمانوں میں سے ہوں, ولا تستوی اور نہیں برابر ہو سکتی, الحسنۃ بھلائی نیکی, ولا السیئہ اور نہ برائی, ادفع دور کرو, باللتی ساتھ اس طریقے کے, ہی احسن وہ زیادہ اچھا ہے. السلام علیکم, میرا نام عائشہ ہے, میں ریگولر لسنر ہوں. میں ڈاکٹر فرد ہاشمی کو میں نے کچھ سال پہلے ایک درس میں سنا تھا, اور انہوں نے جب عربی میں قرآن شریف پڑھا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ عربی زبان میں قرآن شریف کو پڑھنا کتنا ضروری ہے. ہمارے بہت سارے مسئلے آپس میں اس لیے ہیں کہ سب طرح طرح کے ترجمے پڑھ رہے ہیں, اور سب کہتے ہیں یہ تو انٹرپریٹیشن کی بات ہے, تو یہ اسلام ہے یا وہ اسلام ہے. مجھے بہت ہی یہ احساس ہوا کہ جب تک کہ خود عربی میں نہ پڑھیں تو بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار بھی ہو سکتے ہیں, بہت سارے لوگ بہکا بھی سکتے ہیں. تو سب سے اچھا یہی ہے کہ جو کلام اللہ نے ہمارے لیے, میرے لیے اور آپ کے لیے, ایک کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے, اس کو اس زبان میں پڑھیں جس میں اس نے اس کو فرمایا ہے. میرا نام ریمن بی بی ہے, میں ایئرپورٹ سے آتی ہوں, 2 بسیں بدل کے آ رہی ہوں, کبھی کہاں کب دیر سے آ رہی ہوں میں, جب ان کی میں نے سنا ہے.
جب سے سنا کہ ڈاکٹر پڑھا رہی ہیں تو میرا کب سے آ رہی ہیں اور ان کی بات میرے دل کو اتنا خوشی لگتی ہے کہ میرا اندر بہت طاقت پڑتی ہے ایمان کی اور قرآن شریف کی پیار پڑتا ہے. جب تک میری زندگی ہے میں آتی رہوں گی. مجھے بہت پیار ہے. مجھے قرآن شریف بہت کھل کے سمجھ آ رہا اور اس سے مجھے بہت پیار ہوتا جاتا ہے دین سے. میں جی ایز اے لسنر آ رہی ہوں. مجھے یہ خوش قسمتی ہے کہ پچھلی جنوری سے آنے کا اتفاق ہوا ہے اور اتنا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے میرے لیے. میرا پروفیشن میں سائیکائٹرسٹ ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ مجھے اپنے پروفیشن کے بھی حوالے سے ایک کمی جیسی محسوس ہوتی تھی اور وہ مجھے یہاں کے فیل ہوا ہے کہ جب تک ہم اپنے دین کے پرنسپلز کو صحیح طریقے سے اپلائی نہ کریں اور اگر جب کرتے ہیں تو کتنے مینٹل ہیلتھ ایشوز اسی سے ریزالو ہو سکتے ہیں. کیونکہ میرا تعلق انسٹیٹیوٹ آف بیہیویئرل سائنسز کے ساتھ بھی ہے اور وہاں ہم لوگ مینٹل ہیلتھ اویئرنیس مطلب پچھلے کچھ سالوں سے کرتے آ رہے ہیں. ہمارے اوپن ڈسکشنز ہوتے ہیں جس میں کوئی بھی ویلکم ہوتا ہے اور ان مختلف ایشوز میں ڈسکشن کرتے ہوئے جو میں نے یہاں سیکھا اس کی مجھے بہت مدد ملی ہے. جیسے ہم اسٹریس مینجمنٹ اور اینگر مینجمنٹ پہ بات کرتے ہیں تو جو اصول ہم یہاں سے سیکھتے ہیں ہمارے یہاں کی کلاسز سے جو ہم نے قرآن اور سننا ہمیں سکھاتا ہے اس کی اتنی مدد ملتی ہے ہمارے روزمرہ کی زندگی میں. اور بہت سارے متس جو کہ اسکولز آف سائیکالوجی میں اوور دا ایئرز رہے تھے اور جو کہ اب ڈسپروو ہو رہے ہیں اور ڈسپروو ہو کے اب جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مور ان لائن ود دا پرنسپلز دیٹ وی لرن فرام قرآن اینڈ سننا. ہمارا کینٹی. السلام علیکم. میرا نام سبینہ خان ہے اور میں نے اپنی محترم استاد ڈاکٹر فرد کا جب درس قرآن سنا تو میں نے ان کی آنکھوں میں جو جذبہ اور جو شدت دیکھی اس نے مجھے بہت متاثر کیا اور جو پیغام وہ دے رہی تھی. کورس بھی کیا, بیچ میں بہت سی مشکلیں ہوئی, لائک بیبی ہوا, پھر بیبی کے بعد بیبی کے ساتھ کافی پرابلمس ہوئے, بٹ الحمدللہ گھر والوں کی انکریجمنٹ کے بعد میں نے کورس بھی کمپلیٹ کیا. میرا دل کرتا ہے کہ میں سب کو پکڑ کے ادھر لے آؤں. جو بھی مجھے ڈپریشن میں نظر آتا ہے یا کسی چیز میں اور میں پرابلمس میں کہتی ہوں اس کو یہاں لے آؤں. السلام علیکم. مائی نیم از سمیرہ رادا بھائی. I was a regular student at Al-Huda this past year, alhamdulillah. When I began the course early in January last year, I was quite scared that I wouldn't be able to cope. Though, of course, I wanted to, but I was afraid since I had 4 children, mashallah. Madam ko suna maine to میں بتا نہیں سکتی کہ ان کا قرآن جو ہے میرے دل پر اترتا چلا گیا. اور جب میں یہاں آئی تو میں اس وقت اس طرح نارمل حالت میں نہیں تھی کہ میں بہت ڈپریشن میں تھی اور یہ سچویشن تھی کہ میں نہ کھڑی ہو سکتی تھی نہ بات کر سکتی تھی صحیح طریقے سے اور قرآن نے تو میری حالت ہی بدل دی. میں سارا دن گولیاں لے کر پڑی رہتی تھی. مجھے ہوش تک نہیں ہوتا تھا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے. لیکن یہ کلاسز لینے کے بعد الحمدللہ کہ میری گولیاں بھی چھوٹ گئیں اور یہ کہ میں اس وقت آپ کے سامنے موجود ہوں اور قرآن نے جو میری حالت بدلی ہے وہ کہ میری سوچ ہی بدل گئی ہے. السلام علیکم. میرا نام سعدیہ ہے اور میں نے کینیڈین یونیورسٹی سے انگلش لٹریچر میں ڈگری کی ہے اینڈ آئی کیم ٹو کراچی آفٹر آئی گاٹ میرڈ اینڈ آئی اسٹارٹیڈ دس کورس جب میرا بیبی 1 سال کا تھا اور دس کورس از دا بیسٹ تھنگ دیٹ ہیز ایور ہیپن ٹو می ان مائی ہول لائف. اینڈ اس سے پہلے میں نعمت کا ڈیفینیشن میرے لیے بالکل دوسرا تھا. میں نعمت کو اچھے کپڑے, اچھی چیزیں, لاٹس آف منی, فرینڈس اور اس طرح کی چیزوں سے میں ڈیفائن کرتی تھی نعمت کو. اینڈ نو ڈاؤٹ کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں, بٹ دا بیسٹ نعمت دیٹ اللہ تعالیٰ ہیز بلیسڈ می وتھ از دا فیکٹ کہ میں اب قرآن کو میں سمجھ سکتی ہوں. مجھے کوئی ٹرانسلیشن پہ ریلائی نہیں کرنا پڑتا. میں کہیں بھی دنیا میں چلی جاؤں میں قرآن کا کوئی بھی نسخہ اٹھا کے اور اس کو میں سمجھ سکتی ہوں. اور میں حرم چلی جاؤں, اگر عمرے پہ گئی ہوں میں حج پہ تو مجھے پوری تلاوت سمجھ میں آئی ہے. آئی فیل ویری کلوز ٹو دا قرآن. آئی فیل لائک خدا نہ خاصا if I lose everything, at least I always have the Quran. And this is just the best thing that's ever happened to me. I would recommend this course to everybody, no matter what age. This is our responsibility to find out what the Quran says. Career counseling. اس میں میڈم جو ہے
میرا نام مریم زبیر ہے. میں اور میری ٹیم کراچی میں کلرز آف اسلام کا پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہیں. یہ پروگرام ایج 4 ایئرس سے لے کر 14 ایئرس تک کے بچوں کے لیے ہے. ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ہم بچوں کو ایک اللہ سے تعلق اور اسلام کی محبت ڈالیں. اس میں ہم مختلف ایکٹیویٹیز بھی کرواتے ہیں. ان ایکٹیویٹیز میں آرٹ ایکٹیویٹی شامل ہے اور اس کے علاوہ ہم پریزنٹیشن بھی دکھاتے ہیں بچوں کو. میرا نام حمزہ ہے اور بچے کلرز ہم جاتے ہیں. وہاں بہت مزہ آتا ہے کیونکہ وہاں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. کیونکہ وہاں بہت ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, روز کچھ کرنے کو ملتا ہے, کبھی کبھی کچھ کھانے کو بھی ملتا ہے. وہاں بہت مزہ آتا ہے. بچوں میں بھی عمل کا جذبہ ہمارے یہاں الحمدللہ. خواتین کلب ہے. یہاں پر ایوننگ کی کلاسز ہوتی ہیں. یہ ہمارا الہدا کا ہاسٹل ہے. یہ انٹرنس ریسیپشن ایریا اور یہ کمرے ہیں, یہاں پہ اسٹوڈنٹس رہتے ہیں. یہ مارننگ ٹائم میں کلاسز ہوتی ہیں آنے سے پہلے تربیہ کی. To take everything for granted. My mom, my sisters, they were the ones who used to do most of the work, and I used to either go to college and come back home. But here I realized that everyone has to do work for themselves, and I've learned how to take care of myself. And I think I'm more ready to face my marriage, to face my life now, as I couldn't do this before. یہ ہمارا ریکارڈنگ روم, یہ ایڈیٹنگ, یہاں پہ کیسٹس وغیرہ کی تمام ایڈیٹنگ ہوتی ہے اس سے پہلے کہ وہ مارکیٹ میں جائیں. یہ ہمارا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے جو بہت محنت سے دنوں رات کام کر رہا ہے. اس سال رمضان میں ہم نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ لانچ کی ہے. اس وقت ہماری ویب سائٹ پر پورے قرآن کا ترجمہ مختصر تفسیر کے ساتھ فہم القرآن کے نام سے اویلیبل ہے. اس کے علاوہ متفرق موضوعات پر آڈیو لیکچرز ہیں, دعائیں ہیں, نماز اور وضو کا طریقہ وغیرہ ہے. الہدا پروڈکٹس کے بارے میں انفارمیشن بھی اویلیبل ہے. اس ویب سائٹ پر موجود تمام مٹیریل اسلامک پروپیگیشن کے لیے فری ریسورس کے طور پر موجود ہے, جس کو کوئی بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. اسی طرح ہماری دیگر مصنوعات مثلاً CDs, کیسٹس, کارڈز وغیرہ کے بھی کوئی کاپی رائٹس نہیں ہیں. ہم اپنی ویب سائٹ پر آن لائن پروڈکٹ سیل اور ریڈیو ریلیز اور ورچوئل یونیورسٹی کے قیام کے ذریعے لائیو براڈ کاسٹ آف لیکچرز اور آن لائن کورس کی سہولت بھی مہیا کرنا چاہتے ہیں. ملٹی میڈیا ڈپارٹمنٹ جو پریزنٹیشن وغیرہ بناتے ہیں. سعدیہ بخاری ہے اور ملٹی میڈیا ڈپارٹمنٹ میرے ذمہ ہے. اس ڈپارٹمنٹ میں ہم لوگ قرآن کی تفسیر کے دوران اسٹوڈنٹس کو ملٹی میڈیا پریزنٹیشن دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار اپنی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی انسان کو دعوت دی ہے. یہ نشانیاں قرآن کی آیات اور کائنات میں ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہر چیز میں موجود ہیں. ہمارا مقصد اسٹوڈنٹس کے اندر ان پر غور و فکر کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے. انفارمیشن کا امپیکٹ ہمارے ذہن پر زیادہ گہرا اور دیر پا ہوتا ہے اور ہم اپنی امیجنیشن کو زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. جب ہم اپنی آنکھوں سے کائنات کے عجوبات دیکھتے ہیں تو اس کے بنانے والے کی عظمت کا احساس ہمارے اندر بڑھتا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے اور کائنات اللہ کی تخلیق. ان دونوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل ہوتی ہے. انہیں مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے مختلف پریزنٹیشنز بنائی ہیں, جیسے کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو مختلف سائنسی اور قدرتی حقائق پر پریزنٹیشنز دکھائیں. اس میں انسان کی تخلیق کے مراحل, سورج اور سیاروں کے بارے میں اور گیلیکسیز کے بارے میں پریزنٹیشنز شامل تھیں. یہ ایک پریزنٹیشن جو ہم نے بنائی, آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے اس کے سارے فیلرز بھی ہم لوگ آلٹرنیٹ سائملٹینیسلی ایک ساتھ اپنا ایڈ ہے. اس سے اگر آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ پروجیکٹ ٹاسک ہے اور اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ اس کو پہلے دیکھیے تو حیرت ہوتی ہے. دوسرے یہ کہ وہ اینیمل جیسے فار ایگزامپل پریزنٹیشن کے دوران لسنر. اسی طرح قرآن میں تاریخ کے حوالے سے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں, مثلاً قوم فرعون, قوم عاد اور سمود, قوم سبا,
ان کے بارے میں بہت عبرتناک حقائق موجود ہیں جو ہم نے اسٹوڈنٹس کو دکھائے. اس کے علاوہ ہم ساتھ ساتھ ایک ڈیٹا بیس بھی بنا رہے ہیں جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سارے ڈیٹا کو محفوظ کر لیں اور آئندہ آنے والوں کے لیے ایک مفید ریسورس بھی تیار ہو جائے. اس دور کا تقاضا ہے کہ قرآن کی تبلیغ کے لیے میڈیا کا افیکٹو استعمال کیا جائے. ہماری پریزنٹیشنز CD اور ویڈیو کی شکل میں انشاءاللہ اویلیبل کی جائیں گی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. یہ میسج آیا ہے کہ آج ہماری عید ملن پارٹی ہے، تو جو لوگ گاؤن پہنے ہوئے ہیں پلیز وہ اپنے گاؤن اتار دیں تاکہ پارٹی کا سین خراب نہ ہو. عائشہ نے تبلیغ کس طرح کی ہے رمضان میں، یہ بتائیں گی آپ کو. السلام علیکم. میں سمجھتی ہوں کہ میرا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. ایکچولی وہ ہے کہ جس دن سے رمضان آیا تو مجھے بہت زیادہ فکر تھی اس چیز کی کہ میرا کوئی وقت ضائع نہ ہو. تو پورے پارے کو جو ہے ڈلیور کرنا میرے لیے کافی مشکل تھا. تو میرے ذہن میں ایک بات جو آئی وہ ہے کہ کیوں نہ کچھ پروڈکٹس جو ہیں ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے ہاسپٹلز میں اور اسکولز وغیرہ میں. تو ایک جو چیز مجھے بہت زیادہ جس چیز نے امپریس کیا وہ یہ کہ کرسچن مشنریز کی طرف سے مجھے خاص رسپانس جو ملا کہ وہ عزت بہت کرتے ہیں دوسرے کے ریلیجن کی بھی، اور ان کے مورل ٹریننگ ہے آنے والوں کی بھی اور لوگوں کو ہینڈل کرنے کی. جب ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا تو انہوں نے خود ساتھ بھی دیا نا، ہمارا ڈسٹریبیوٹ کرنے میں بھی ہیلپ کی کافی. اور میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا صبا بھی آ کے بتائیں کہ انہوں نے کس طرح میری ہیلپ کی. اور اسپیشلی مڈ ایسٹ کے بارے میں یہ کہ وہاں کیسٹس وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کرے. ہم پیشنٹس کے پاس جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ ہم آپ کے لیے کچھ گفٹس لائے ہیں، تو پھر ہم ان کی چوائس معلوم کر لیتے تھے کہ کون لسننگ میں انٹرسٹڈ ہے. کچھ لوگ پڑھنے میں انٹرسٹڈ ہوتے تھے تو ہم ان کو بکلیٹس وغیرہ دے دیا کرتے تھے. تو کچھ لوگوں نے سوال کیا وہ یہ کہ آپ کس مسلک سے ہیں اور کہاں سے آئی ہیں، تو ہم یہ کہتے تھے ہم اللہ کی جماعت ہیں. اور کوئی جواب سمجھ میں نہیں آتا تھا کیونکہ اس سے بہتر کہ سننے کے لیے کیا لائی ہوں اور پڑھنے کے لیے کیا دینا چاہتی ہوں یہ سوال بہت کم ہوتا تھا. لیکن یہ پہلا سوال ہوتا تھا کہ کس مسلک سے آئی ہیں. ایک صاحب کو جب ہم نے نماز کی کیسٹس آفر کی تو انہوں نے ہم سے کہا کہ اس کے لیے تو آپ کسی نان مسلم کو دیں کیونکہ نماز پڑھتے ہمیں تو سب کو پتہ ہے. اب میں صبا کو دوں گی مائک کہ وہ بھی تھوڑا سا بتائیں اس بارے میں. صبا آپ بتائیں کہ آپ کہاں جاتے تھے اور آپ کیا کرتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عائشہ کے ساتھ میں کچھ ہاسپٹلز میں وزٹ کرنے گئی تھی کیونکہ عائشہ نے کہا کہ ہم اس رمضان میں تھوڑا یہ کہ پیشنٹس کے پاس جاتے ہیں اور کچھ وہاں ان کو تھوڑی سی باتیں بتائیں گے اور انہیں مطلب یہ کہ پیشنٹس کیونکہ خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت ان کے دل نرم ہوتے ہیں اور وہ زیادہ بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ بات تو ہم ایسا سچ نہیں کر سکیں گے اتنی زیادہ، تو اس کے لیے کچھ اور طریقہ استعمال کرتے ہیں. تو ہم نے کیسٹس کچھ یہاں سے خریدی عائشہ نے، اور کچھ پیمفلٹس تھے عید مبارک کے وہ لیے تھے. اور سب سے پہلے ہم ایک ہاسپٹل میں گئے تھے بسم اللہ تقی، یہ ہاسپٹل ہے وہاں بلوچ کالونی میں، اور وہاں پہ جیسے ہم نے کچھ کیسٹس بانٹی وہاں پہ پیشنٹس کو، انسان اللہ کا محتاج ہے اور نماز کیا سکھاتی ہے. اس طرح پھر ہم مڈ ایسٹ گئے تھے ایک دن، اور زیادہ تر وہاں پہ جو سٹاف تھا وہ کچھ ہندو ورکرز تھے وہاں پہ، اور وہاں سے ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا ان ہندو خواتین سے. وہ آ کے ہم سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ آپ کیا دے رہے ہیں اور یہ مطلب کیا چیز ہے. وہ سمجھ رہی تھی کہ جیسے دعا کی کیسٹس ہم دے رہے ہیں، تو انہوں نے ہم سے کیسٹس خود مانگ کے لیں، اور انہوں نے اور لوگوں کو بھی بلایا اور ان کو بھی انہوں نے خود جیسے کیسٹس دیں اور بتایا کہ ہم سنیں گے انشاءاللہ. پھر اس طرح ہم ایک ہاسپٹل میں گئے تھے میڈی کیئر ہاسپٹل، تو وہاں پہ سٹاف کرسچنز کچھ نرسز تھیں، اور جب ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے ہمیں بہت اچھا رسپانس دیا اور انہوں نے خود بھی کیسٹس لی ہم سے، منع نہیں کیا. ہم ان کو اگر جیسے دیتے تھے آفر کرتے تھے تو وہ بہت خوشی سے کیسٹس لیتی تھیں اور وہ کہتی تھیں کہ سنیں گے. اور زیادہ تر ہم نے ان کو کیسٹس دی تھیں انسان اللہ کا محتاج ہے. اور ایک کرسچن وہاں پہ تھیں انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، تو ہم نے انہیں پیمفلٹ عید مبارک کا دیا اور اس کے پیچھے پورا الہدا کا مطلب سب کچھ ڈیٹیلز دی ہوئی تھیں. اور انہوں نے ہمیں نہیں پتا تھا وہ کرسچن ہے، کیونکہ ہم نے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے کہا میرا نام مریم ہے. تو پھر ہم سمجھے کہ مسلمان ہیں. ہم نے انہیں سارا الہدا کے بارے میں بتایا اور یہ بتایا کہ ایڈمیشنز ہو رہے ہیں جنوری سے، اور اگر آپ جوائن کرنا چاہیں یہ نمبر ہے اور ہم سے بھی جسے آپ کانٹیکٹ کر سکتی ہیں. تو پھر بعد میں انہوں نے بتایا کہ میں کیسے لے سکتی ہوں ایڈمیشن، نا میں تو کرسچن ہوں. لیکن وہ جذبہ جو ان کے اندر تھا یہ دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، انہوں نے پوچھا
تو اس سے مجھے جو سبق ملا یہ کہ اگر ہم کوشش کریں اور جائیں ہر جگہ اور اس طرح انہیں بتائیں تو مطلب آ سکتے ہیں وہ اس طرف بہت آسانی سے. اور دوسرے یہ ایک اور ہاسپٹل میں ہم گئے تھے, وہ یہاں سول ہاسپٹل میں, تو وہاں پہ ایک نرس تھی اور وہ کرسچن تھی. انہوں نے بتایا کہ ان کے ہسبینڈ پریسٹ ہیں اور انہوں نے بھی ہمیں بہت اچھا ویلکم کیا. جیسے عائشہ نے بتایا کہ کرسچنز میں یہ چیز ان کے اندر جسے انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ موٹیویٹ کرنا جانتے ہیں کہ کس طرح بات کرنی چاہیے اور کس طرح انہیں, جسے اتنی اچھی طرح انہیں ہم سے بات کی کہ ہمیں بھی بہت اچھا فیل ہوا دوسروں کے مقابلے میں. تو انہوں نے ہم سے کیسٹس لیں, 2 کیسٹس انہوں نے ہم سے لیں اور نے کہا کہ پہلے میں خود سنوں گی اور پھر جو مسلم سٹاف ہے انہیں بھی دوں گی. اور کچھ چیزیں جیسے عائشہ وہاں لے گئی تھی بسکٹ وغیرہ کہ وہاں ذرا غریب پیشنٹس ہوتے ہیں تو انہیں ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے عید کے حوالے سے, یعنی عید کے ہم چوتھے دن گئے تھے. تو پورا رمضان الحمدللہ یہ تھوڑا سا کام اللہ تعالیٰ نے ہم سے کروا لیا. اور آپ سب کو بھی میں دعوت دوں گی کہ اگر ہم ایک ٹیم اس طرح بنائیں کہ جو جا کے ہاسپٹلز وزٹ کرے, کیونکہ بعض ہاسپٹلز جیسے آغا خان وغیرہ ہیں اور جنا ہاسپٹل ہیں یہ بہت بڑے ہیں, تو خالی 2 لوگ اگر جائیں تو اتنا زیادہ سفیشینٹ نہیں ہے. اگر اور بھی ہمارے ساتھ لوگ مل جائیں اور ہمیں کانٹیکٹ کریں اور ہمیں بتائیں کہ ہم جانا چاہتے ہیں تو ہم اس طرح پھر ارینج کر سکتے ہیں. اور اس طرح لاسٹ سنڈے ہم ایک پکنک پہ بھی گئے تھے, خزران ایک لے گئی تھی ہمیں پکنک پہ فارم پہ, اور وہاں بھی اصل مقصد ہمارا یہ بھی تھا کہ ہم تفریح کے ساتھ تھوڑی تبلیغ بھی کریں گے. تو وہاں ایک گاؤں تھا, وہاں سندھی لوگ زیادہ تر رہتے تھے, تو وہاں جا کے بھی ہم نے الحمدللہ ہمارے ساتھ اور بھی بہت ساری لڑکیاں تھیں, ہم نے وہاں جا کے بھی تھوڑا سا ان کو بتایا, الہدا کے بارے میں بھی بتایا, اور یہ بھی بتایا کہ کچھ لڑکیاں وہاں آ بھی سکتی ہیں آپ کی یہاں سے جو تھوڑا بہت پڑھی لکھی ہیں. اور وہاں ایک لڑکی تھی انہوں نے انٹر کیا ہوا تھا, ان کو ہم نے کیسٹس دی, 3 کیسٹس, انسان اللہ کا محتاج ہے, جنت کا سودا اور سورہ کہف کی کیسٹ دی. اور ان سے ہم نے کہا کہ آپ یہ سنوائیے گا, پھر انشاءاللہ ہمیں موقع ملا تو ہم دوبارہ آئیں گے. تو اس کے لیے بھی میں چاہتی ہوں کہ آپ سب تھوڑا سا ہمارے ساتھ اگر تعاون کریں گے تو ہم اس طرح وہاں جانے کے لیے بھی ٹیمز بنا سکتے ہیں. اور دوسرا میں اپنے مدرسے کا تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں, مدرسہ فاطمۃ الزہرا جو کچی بستی عمر کالونی میں ایک مدرسہ ہے, اور وہ مسز عبد الباقی آپ نے نام سنا ہوگا, انہوں نے وہاں کھولا ہے. تو الحمدللہ وہاں دورہ قرآن ہوا اس دفعہ, اور ایک بچی نے وہاں تراویاں بھی پڑھائیں. تو اس توسط سے بھی آپ دعا کیجئے گا کہ وہاں جا کے ہم مل کے سب کام کریں تھوڑا کچی بستیوں میں. اور دوسرا یہاں کہ وہاں کی 6-7 بچیوں نے اس دفعہ داخلہ بھی لیا, تو اس کے لیے میڈم سے میں درخواست کروں گی کہ آپ خاص دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ وہاں یہ علم کا چراغ روشن کرے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یہاں پر الہدا میں انگلش میں دورہ قرآن ہوتا رہا, تو اس میں سے میں کچھ چاہوں گی کہ سعدیہ موسیٰ کہاں ہے, سعدیہ آ جائیں. فرا موسم آپ آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پہ الہدا میں جرنی تھرو قرآن کے نام سے انگلش میں دورہ قرآن کا اہتمام کیا تھا. صفیہ ہماری پروگرام انچارج تھی, اور یہ اس طرح سے کیا گیا تھا کہ تقریباً 5 یا اس سے کم سپارے پر ٹیچر انہوں نے بانٹ دیے تھے. اس طرح سے الحمدللہ بہت سارے نئے ٹیلنٹس کو سامنے آنے کا موقع ملا جنہوں نے بہت اچھا کیا. اور ایک چیز جو مجھے فیل ہوئی اس میں یہ تھی کہ سب کے سٹائل میں اپنی خوبصورتی تھی, اپنا ایک حسن تھا. جیسے سعدیہ نے ماشاءاللہ بہت پاورفل طریقے سے بولا, کچھ لوگوں نے بہت سافٹلی بولا, اور ہر ایک کے انداز سے ہمیں بہت اچھا پازیٹیو فیڈ بیک ملا. پرسنلی مجھے جو تھوڑا سا پرابلم ہوا وہ یہ تھا کہ کیونکہ گھر پہ الحمدللہ اردو میں ہو رہا تھا دورہ قرآن, تو جو 3 سپارے میں نے یہاں کرائے مجھے ایک لینگویج سے دوسری میں شفٹ کرنے میں بہت پرابلم ہوا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح کراتے ہیں بس انسان تو کچھ نہیں کر سکتا. اور خاص طور پہ یہاں اس چیئر میں جس سے ہم نے اتنا عرصہ اتنا علم حاصل کیا, اس پہ بیٹھتے ہوئے بہت شروع میں ڈر محسوس ہو رہا تھا, اور اللہ تعالیٰ کا بہت احسان کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا, اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگا. لوگوں کا بہت اچھا رسپانس تھا, لوگ چاہتے ہیں کہ انگلش میں سنیں کیونکہ کافی کراؤڈ ایسا ہے جو اس میں بھی چاہتا ہے, تو دونوں لینگویجز میں ہی ضرورت ہے. تو جو لوگ انگلش میں بھی کام کر سکیں آئندہ کے لیے بھی کرنا چاہیے. سعدیہ نے بھی یہ کیا ہے, آپ کو بتائیں گے. بلکہ میں تو چاہوں گی آئندہ سندھی میں بھی کریں. بالکل انشاءاللہ. السلام علیکم. میں نے اس رمضان میں 5 سپارے انگلش میں دورہ قرآن میں کرائے, اینڈ بالکل جو عالیہ عدیل باجی کا ایکسپیرینس تھا مجھے بہت سملر لگا. میں بہت ڈر رہی تھی, اور بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ اللہ میاں خود اپنا کام لے رہے ہیں, اور میرے زبان سے جو ورڈز نکل رہے تھے آئی ڈڈنٹ نو ویئر دے ور کمنگ فرام.
اور بس الحمدللہ بہت بڑا کام اللہ میاں نے لیا اینڈ آئی ہوپ کہ میں نے کچھ حق ادا کیا ہو. اور بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ قرآن پڑھانا از ناٹ لائک ٹیچنگ اینی ادر بک. اور بس اللہ میاں اور توفیق دے کے اور موقع ملیں اور علم میں اضافہ کرنے کی چانسز ملیں انشاءاللہ. آمین. السلام علیکم، میرا نام ربیہ ہے. میں نے اپنے نیول ہائٹس میں قرآن پاک کا دورہ قرآن کروایا تو میں بھی بہت زیادہ ڈر رہی تھی کیونکہ نیوی کا اتنا چھوٹا سا وہ سارا سرکل ہوتا ہے کہ شام تک بات باہر نکل کے ہسبینڈز اور بچوں میں اور لیڈیز میں. تو پھر اسی کے لیے میں نے یہ سوچا کہ میں اس کے لیے تیاری بہت اچھی کروں تاکہ کوئی بات اس طرح باہر نہ نکلے. تو الحمدللہ میں پورا لکھتی تھی. ایک دن پہلے پورا قرآن پاک کا سارا جو میڈم کی تفسیر ہے فہم القرآن سے، اور نیکسٹ ڈے وہ اللہ کے فضل سے میں وہ کرتی تھی. اور اس کے بعد لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب ہمیں بعد میں بھی ہماری کلاس لینا. اور اتنا لوگوں نے انٹرسٹ لیا کہ سورت نور اور سورت احزاب کا ان کو بہت انتظار تھا. اور ایسے ہی نہیں کہ انتظار، انہوں نے اس کو ریئلی اس طرح سے کیا کہ یہ کہاں سے اب آیا. کسی نے کہا کہ حج کا پڑا ہوا، کسی نے کہا اڈاپٹ کر کے، کسی نے خالہ کہا تھا تو چھوڑ دیا اور اب نکال لیا ہے. تو اس طرح سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا چانس دیا کہ اپنے ہمسایوں کو اور اپنے اس ایریا میں کروایا میں نے جہاں پر لیڈیز یہ کہتی تھی کہ آپ الہدا کی بجائے ہمیں گھر رہ کے ادھر ہمارا حق ادا کریں کہ ہمیں بھی یہ پڑھائیں. اور لوگ اتنے زیادہ انٹرسٹڈ ہیں کہ ان کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اسی طرح سے یاد ہو جائے. اور اتنا چھوٹا سا یہ ایک دورہ قرآن ایک ماہ کا تھا تو مجھے اپنے اساتذہ کی اتنی زیادہ قدر ہوئی کہ ہم اس کو مینج کرنے کے لیے کتنا زیادہ کام کر رہے ہیں. اور اسی طرح پورا سال ہمارے اسٹاف نے کس طرح سے ہمارے ساتھ ہیلپ کیا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے. پھر اس کے بعد ہم نے ویکلی کلاس شروع کی ہے، وہ بھی میں کیسٹ سے پہلے تیار کرتی ہوں اور نیکسٹ ڈے پھر اس کو ڈلیور کرتی ہوں. تو وینسڈے کو رکھی تو کچھ لوگ صبح کے وقت بچوں کی وجہ سے نہیں آ سکتے کہ ہسبینڈ کو چھوڑ کر آئیں، کچھ ورکنگ لیڈیز تھیں، ڈاکٹرز اور کچھ اسٹوڈنٹس لڑکیاں اسکول کالج گوئنگ نا. تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے بھی کچھ کریں. تو میں نے سوچا کہ تیاری تو میری ہوتی ہی ہے، ایک دفعہ میں کر چکی ہوتی ہوں، تو میں نے اسی ویک میں اسی کلاس کو دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں سیٹرڈے کو، تاکہ ویکینڈ پہ باقی لوگ جو نہیں پہلے آ سکے اگر کسی کا مس بھی ہو گیا تو وہ شام میں آ جائے نا. تو اس طرح سے الحمدللہ بہت اچھا اس کا رسپانس رہا. بہت زیادہ لوگ اس بات پہ خوش ہیں کہ شام کی کلاس کی وجہ سے نا کہ جو ورکنگ لیڈیز ہیں. پھر بچوں کا بھی ہم نے الحمدللہ پروگرام کروایا وہاں، جو ہم 5-6 لوگ ہیں الہدا کے مل کے، ہم سب نے بچوں کا ایک وہ رمضان بک ہے ایک چھوٹی سی، اس کے اوپر سارا ان کو کروایا. پھر عید ملن پارٹی رکھی. اور اب یہ ہے کہ الحمدللہ کچھ لوگ ہیں جو ادھر آنے کو تیار ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں خود ہی پڑھائیں کہ ہماری کمٹمنٹس ایسی ہیں کہ ہم نہیں نکل سکتے. تو یہ ہے کہ ہر ایک کو بہت زیادہ، یعنی کہ جو بات بتاتے تھے پتہ چلتا تھا، اس پہ پتہ لگ رہا تھا کہ ان کا کس طرح سے عمل بدل رہا ہے اور لوگوں کو کتنی ضرورت ہے بتانے کی کہ وہ بالکل ایج پہ کھڑے ہیں، کرنے کو تیار ہیں لیکن ڈائریکشن سمجھ نہیں ہے. تو جیسے ہی ان کو سمجھ آتا ہے تو الحمدللہ ان کے کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں تو ان کے لیے بہت آسانی عمل کی طرف ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں یہ کہوں گی کہ مجھے کافی لوگ ڈرا رہے تھے کہ یہ بہت بڑا بوجھ ہے اور قرآن پاک اتنا آسان نہیں ہے، لیکن پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں تم استخارہ کرو اور نماز حاجت سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ خود ہی کام آسان کر دیتے ہیں. بلکہ میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں کہ ہماری اسما عزیز ہماری گروپ انچارج تھیں تو وہ کہا کرتی تھیں کہ جو رہ جائے گا جھجک جائے گا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، تو دورہ قرآن تم لوگ ضرور کروانا. تو میں نے دیکھا کہ میری اپنی اس سے بہت ریویژن ہوئی ہے، بلکہ دوبارہ سے مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں ہی کورس کر رہی ہوں اور میں ہی بیٹھ کے جو لیکچر دینا بہت مشکل. ہینا باجی ختم القرآن پر آئیں تو مجھے 3 دفعہ میں صبح واش روم جا کے، تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں تم سمجھنا ہی نہ کہ وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے نا. مجھے کافی ڈر سا لگ رہا تھا ان کی وجہ سے. تو لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ان کی وجہ سے مجھے یہ بہت اچھا ایک اور آئیڈیا ملا کہ میں نے کہا میں میڈم سے ریکویسٹ کروں گی کہ کم از کم دو سٹاف ممبرز جو ہیں کہیں بھی دورہ قرآن ہو تو کسی ایک دن جا کے ذرا ہمارا بیٹھ کے چیک کر کے، اور جو اندر چھوٹی چھوٹی 1-2 باتیں ہوں میں نے ان سے کہا مجھے آپ ضرور بتائیے گا، کیونکہ لوگوں کو تو نہیں پتا چلیں گی، آپ کو میری رہنمائی کرنا ہوگی اس میں. تو انہوں نے جو باتیں بتائیں وہ بہت ہی میرے لیے افیکٹو ثابت ہوئی نا. تو الحمدللہ اس طرح سے یہ ایک چیز میں کہتی ہوں کہ میڈم ضرور اس میں کریں کہ کوئی اگر جا سکے تو کبھی، اس سے حوصلہ بھی بہت بڑھتا ہے اور سمجھ آتی ہے کہ ہم کتنی حد تک ٹھیک کر رہے ہیں. اس میں بھی آپ ایک دوسرے کے لیے یہ کر سکتے ہیں، اگر سٹاف ممبرز نہ بھی ہوں تو باہم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کے پاس جائیں جب کر رہے ہوں، ان کو سنیں اور جو بھی کہیں کمی کوتاہی نظر آئے اس کو احساس بھی دلائیں، اور اس کے علاوہ جہاں اچھی چیز ہو وہاں انکریج بھی کریں. اس میں یہ ہے کہ آج کی میٹنگ میں بھی کوئی چیز آپ سمجھیں کہ وہ نہیں ہونی چاہیے یا کوئی بات کسی کی یا کسی بھی طرح، تو آن دا ہول آپ سجیشن باکس میں آپ اپنے سجیشنز ڈال کے جا سکتے ہیں
کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز ہمارے ذہن میں ہے تو وہ ایک امانت ہوتی ہے اور متعلقہ افراد تک اس کو پہنچانا چاہیے تاکہ سب اپنی اپنی اصلاح کر سکیں. جتنے بھی لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے ظاہر اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیا ہے, کسی کے کہنے پہ نہیں کیا اور نہ کسی کی خاطر کیا. تو جب سب کی الحمدللہ نیت اپنی آخرت بنانا اور اپنے رب کو راضی کرنا اور امت مسلمہ کی بھلائی ہے تو پھر اس میں خیر خواہی کا حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے رکھیں. کچھ باتیں انشاءاللہ تعالیٰ اور آپ سے ہو جائیں گی. میں چند ایک اناؤنسمنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ نئے ایڈمیشنز اب ہو رہے ہیں اور اس میں 17 سے انشاءاللہ تعالیٰ کلاس شروع ہوگی. لاسٹ کلاس جو تھی وہ بھی 17 سے شروع ہوئی تھی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ کنووکیشن کا ارادہ تھا کہ رمضان کے فوراً بعد کر لی جائے, لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر ابھی پاسبل نہیں ہوا. انشاءاللہ حج کے بعد اب کریں گے کیونکہ کچھ لوگ حج پہ جا رہے ہیں یا موجود نہیں ہوں گے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کی تجوید درست ہو. جن لوگوں کو قرآن پاک ابھی تک درست نہیں ہے وہ پلیز اپنے آس پاس کسی بھی استاد کو تلاش کر کے قرآن پاک کو درست کریں, کیونکہ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے یہ ایک شرط ہے. آپ کو یاد ہوگا سال کے بیچ میں بھی آپ کو کہا گیا تھا, کیونکہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ, جو لوگ کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں وہی اس پہ ایمان لاتے ہیں. تو یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. تو ہم خاص سارا قرآن پاک بہت اچھی طرح سمجھتے ہوں, لیکن اگر ہمیں قرآن پاک پڑھنا ہی نہیں آتا اور لفظ ہی درست نہیں نکلتے تو یہ قرآن پاک کا حق ادا نہیں کرنا ہوگا. تو اٹس نیور ٹو لیٹ. کوئی حرج نہیں اگر سال میں آپ بہت سٹریس میں رہے اور آپ کی اصلاح نہیں ہو سکی تو ابھی یہ 2-2.5 مہینے ہیں, کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طرح اس کو امپروو کریں. اور بیسٹ طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ مختلف قراء حضرات کی کیسٹس کو سنیں. الحمدللہ غامدی کی بھی اور شاطری اور مختلف جو آپ سال میں تلاوتیں سنتے رہے ہیں وہ اب اویلیبل ہیں. آپ ان کو قرآن پاک سامنے رکھ کر, انگلی سامنے رکھ کے اور سنیں بھی, دیکھیں بھی قرآن پاک کو, اور ساتھ ساتھ بغیر آواز کے بولیں بھی تاکہ آپ کا لہجہ اور جو الفاظ کی ادائیگی ہے وہ درست ہو. اگر کوئی استاد مل جائے تو بہت اچھا, اور اگر نہ ملے تو اس طریقے پر بھی آپ اپنا امپروو کر سکتے ہیں. اسی طرح آئندہ حج کا موقع ہے تو آپ اپنے آس پاس جن لوگوں کو دورہ قرآن کروایا ہے ان لوگوں کو حج کے موضوع پر ایک ٹاک چھوٹی سی ضرور دیں. بہت سے لوگ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں لیکن حج کی طرف ان کا دھیان نہیں ہوتا فرض ادا کرنے کو. تو آئندہ کے لیے اس چیز پر بھی ضرور کوشش کریں کہ لوگوں کو اس موضوع پر کچھ بتا سکیں. اور کوئی اچھے مشورے یا کوئی کرٹیسزم پازیٹیو تعمیری اور کوئی بھی چیز آپ کے ذہن میں ہو تو وہ آپ ضرور بتا کر جائیں. اور جو لوگ برانچ کھولنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ایک پھر الگ سے ٹریننگ سیشن اور ایک میٹنگ ہوگی, کیونکہ برانچ کھولنے کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. اگر کوئی برانچ کی ریکوائرمنٹ پوری نہ کرتا تو قرآن کلاسز جو ہیں وہ ہر کوئی شروع کر سکتا ہے, اپنے اپنے سہولت کے مطابق آپ شروع کریں. لیکن کوئی بھی شخص جو الہدا کا بورڈ لگائے یا برانچ کے نام سے کام کرے تو وہ پلیز پہلے پوری طرح ٹریننگ لے اس کام کی اور پھر جا کر کرے. میرا دوبارہ یہاں آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں ایک دفعہ جو لوگ اب کام کرنا شروع کر رہے ہیں ان کو کام کرنے میں ہیلپ دے سکوں. اور نئی کچھ کیسٹس آئی ہیں اور کارڈز. ایک کیسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی یہ سورۃ الفتح کی آیت جو تھی رحماء بینہم اس کی تفسیر ہے, کیونکہ ہماری امت مسلمہ کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمارے آپس کے اختلافات اور جھگڑے اور فسادات اتنے ہیں کہ جس کا نتیجہ ہم افغانستان میں دیکھ چکے ہیں. یہ ایک اس کی عملی شکل ہے کہ جو کچھ ہم پہ بیتا ہے وہ ہمارے اپنے ہی اندر کے اختلافات کی وجہ سے بیتا ہے. اور ہم پاکستان میں بھی اور امت مسلمہ میں گھر گھر میں اور محلے محلے میں اور مختلف طرح کی جو اختلافات اور جھگڑے اور ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا اور خود کچھ نہ کرنا, اور جو کرنے والے ہیں ان کو صرف کرٹیسائز کر کے اپنے دل کی جلن ٹھنڈی کرنا, یہ بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے جو حقیقی اسلام کی نمائندگی نہیں کرتا. تو اس لیے اس کیسٹ کو ریلیز کیا گیا تھا کہ صحابہ کرام تو آپس میں رحماء و بینہم تھے, ان کے درمیان باہم محبت و شفقت تھی. تو ہمارے اندر بھی اس کلچر کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے اختلافات ہوتے ہیں
لیکن اگر اختلافات حدود میں ہوں تو اسی میں فائدہ ہے. اختلافات اس لیے ہوں کہ ایک دوسرے کی پازیٹو طریقے سے اصلاح اور دوسرے کو آگے بڑھانا مقصود ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اختلاف اس لیے ہو کہ دوسرے کو گرا کے ہم آگے بڑھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہوگا، خواہ ہم دین کا کام کرنے والے ہوں یا دنیا کا کام کرنے والے ہوں. پھر اسی طرح آگ سے بچاؤ خود کو اور گھر والوں کو. یہ سورۃ التحریم کی جو آیت ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ہم ماں باپ ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں اور گھر والوں کی فکر کریں. اسی طرح دوستی پر کیسٹ ہے لم اتخذ فلانا خلیلا کو بیس بنا کر کہ قیامت کے دن انسان اس بات پہ بہت پچھتائے گا کہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا. اسی طرح گھر ٹوٹنے نہ پائے، اس میں جو ہے گھر بنانے میں عورت اور مرد کا کردار کیا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں طلاق کا ریشو بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اس کے توڑ کے طور پر کچھ قرآن پاک کی تعلیمات ہیں اس میں. پھر اسی طرح سی ڈی بھی آ چکی ہے جس میں ڈیٹیلز تو میں بھول چکی ہوں کہ کیا کیا ہے. نورین اگر بیٹھی ہے تو بتا دیں، نورین کو بلا دیں. اور ابھی اس گفتگو کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ لوگ اپنے اپنے پرانے گروپس میں بیٹھ کر آپس میں بات چیت بھی کریں، ایک دوسرے کا حال بھی پوچھیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ آپ کو کچھ سرو بھی گروپس میں کر دیا جائے. کوشش کریں کہ دوبارہ سے کارپیٹس دھلوائے گئے ہیں تو پلیز کوئی بھی چیز نیچے نہ گرنے پائے، کیونکہ کل کے لیے کچھ پریپریشنز کرنی ہے. کل یہاں ٹیسٹ اور انٹرویوز ہیں نئے ایڈمیشنز کے. اور میں نے یہاں سے جا کر، آپ نے تو خیر نہیں پوچھا، تھوڑا سا میں خود ہی بتا دیتی ہوں. یہاں سے جا کر میں نے یہاں اسلام آباد میں کورس شروع کروایا تھا اور وہاں سورۃ البقرہ مکمل ہو گئی ہے الحمدللہ، اور تجوید کا مکمل کر چکے ہیں جو اصول قاعدے ہیں، اور باقی تو کچھ نہیں کیا. اسٹوڈینٹس 450 اسٹوڈینٹس ہیں الحمدللہ. جی میں انشاءاللہ کروں گی یہاں، انشاءاللہ تعالی یہیں پر کروں گی اس سال، اور جی انشاءاللہ یہیں کراؤں گی. جی کیونکہ یہاں کرانے میں دو چیزیں تھی. ایک تو یہ کہ آپ میں سے جو لوگ کام سیکھنا چاہتے ہیں وہ میری پریزنس میں سیکھ لیں، کیونکہ پہلے تو اسلام آباد سے اسٹاف آیا تھا، اس دفعہ یہیں کا اسٹاف ہوگا. اور جہاں جہاں آپ کلاسز کر رہے ہیں یا برانچز کھول رہے ہیں تو اس کے لیے بھی میں آپ کو یہاں پر رہ کر تھوڑی رہنمائی کروں. بس مجھے تو صرف اس بات کی فکر ہے کہ جو کچھ بھی ہو، آپ لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں، یہ ہوا وہ ہوا، اور سچ پوچھے تو میرا دل اندر سے کٹ رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کتنا قبول ہوا. کیونکہ کسی چیز کی کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، قبولیت میٹر کرتی. اگر وہاں قبولیت ہے تو بہت کچھ ہے، اگر وہاں نہیں تو ساری دنیا میں بھی یہ کام ہونے لگے تو کچھ فائدہ نہیں. اس لیے اخلاص نیت اور وہاں کی قبولیت کی دعا کیا کریں. السلام علیکم. یہ جو سی ڈی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ بتانا ہے کہ یہ ڈیٹا سی ڈی ہے، یہ صرف کمپیوٹرز پہ چلے گی، لیکن اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ آئٹمز ہیں الحمدللہ، جس میں فہم القرآن پورا ہے، اور الحمدللہ تعلیم القرآن کے پہلے 2 پارے پورے ہیں، اور کتاب الحج ہے، کتاب الطہارہ ہے. الحمدللہ پوری حج پہ ایک پریزنٹیشن چھوٹی سی بھی بنائی گئی ہے، شارٹ گائیڈ فار حج. اور اس میں اسماء سورہ اور اسماء حسنہ ہیں، اور مختلف اسورٹڈ لیکچرز جیسے میڈم کی کیسٹس پہ نکلتے ہیں، شرک پہ، اللہ نور السماوات والارض، اور ہاں جی عمران مرچنٹ کی میوزک پہ جو پریزنٹیشن تھی وہ بھی ہے، وہ بھی مطلب آڈیو اور ویژول دونوں فارمیٹ میں ہے. اور دعائیں ہیں تمام صبح شام کی، اور وہ پھر نماز کا طریقہ کار ہے سارا. یعنی اب تک ہماری ویب سائٹ پہ جس کے متعلق ابھی آپ نے پریزنٹیشن میں بھی سنا، جتنا میٹیریل ہے تقریباً وہ ہے الحمدللہ. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی پرائس بہت ہی زیادہ ریزنیبل ہے، بلکہ میں نے تو اپنی طرف سے بہت زیادہ بتائی تھی، لیکن وہ پھر کچھ وجہ سے ہم نے کم کر دی، تو 55 روپیز ہے صرف، جو کہ اگر یہی سارا اسٹف آپ کیسٹس کی فارم میں خریدیں تو 4-5 ہزار روپے بنتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو فیچر ہے وہ یہ ہے کہ اس کی پورٹیبلٹی جو ہے، خاص طور پہ جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ ایک سی ڈی اگر لے جائیں، کیونکہ وہاں تو گھر گھر میں کمپیوٹرز ہیں نا، وہاں پہ ایک سی ڈی لے جائیں تو ان کے لیے ایسا ہے جیسے وہ پورا الہدا کا آدھا کورس ساتھ لے کے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور انفارمیشن ہے کہ الحمدللہ انگلش کا فہم القرآن پورا ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہو چکا ہے،
آپ کے جو رشتہ دار باہر رہتے ہیں یا جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں باہر سے آئے ہیں اور ان کو انگلش میں کوئی چیز چاہیے تو ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے، اور جیسے جیسے انگلش میں کوئی چیز بنتی جائے گی تو ہم پورا اپنی ویب سائٹ کے تھرو بھی اپڈیٹ کریں گے اور انشاءاللہ CDs پہ بھی لائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک نعمت دی ہے نا بہت بڑی، الحمدللہ، قرآن کی سمجھ بوجھ کی نعمت، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے. تو اب اس نعمت کی حفاظت جو ہے وہ شیئر کرنے سے بھی ہوتی ہے نا، اس کو شیئر کیا جائے انشاءاللہ. اور آج کل کے جو حالات ہیں اور خاص طور پہ جو بیرون ملک جو حالات ہیں نا، ہمیں ای میلز بھی آتی ہیں نا، تو ان لوگوں کی جو کنڈیشن ہے، جتنے ڈیسپریٹ، ہمارے پاس تو کیسٹس کے بھی ڈھیر موجود ہیں نا، ہمارے پاس الہدا موجود ہے کہ ہم واقعی وہاں جب مرضی آئیں اسٹال کا اسٹال خرید کے لے جائیں اور اپنے دوستوں سے لے لیں، لیکن ہمارے لیے اتنا مشکل ہے وہاں تک یہ سامان پہنچانا. اور جن کے پاس یہ نہیں ہے نا، ان کی واقعی تڑپ جو ہے نا، وہ جب ہمیں میلز لکھتے ہیں تو اتنا رونا آتا ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے اس خزانے کے اوپر سانپ کی طرح بیٹھے ہوئے نا، اور اس کو ان تک پہنچانے کی کوشش نہیں کر رہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہماری کوششوں میں خلوص ڈالے اور ہماری مدد فرمائے. آپ ہمارے لیے بہت دعائیں کریے گا، کیونکہ بہت ساری ایسی رکاوٹیں آتی ہیں جن کی سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیوں آئی ہے نا. یہ CD آج سے 6 ماہ پہلے ریلیز ہونی تھی اور اس کے ہر سٹیج پہ ہم وی جسٹ فیلٹ لائک کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب ہمارے بس میں کچھ نہیں، اور یہ نہیں ریلیز ہوگی. ہر سٹیج پہ جب نئی سٹیج آتی تھی مجھے یہی خطرہ ہوتا تھا کہ اب ایک ماں کے لیے اور رک گیا کام نا. لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کے بعد اتنی بڑی خوشخبری سنا، الحمدللہ. السلام علیکم. ماشاءاللہ سب لوگوں نے بہت اچھی اچھی باتیں کی اور الحمدللہ سب لوگوں نے بہت کام کیا رمضان میں. میری چند مجبوریاں تھیں جس کی وجہ سے جو میں چاہ رہی تھی وہ رمضان میں نہ کر پائی، لیکن الحمدللہ میڈم کی کیسٹ میں نے، چونکہ اجازت بہت دیر میں ملی گھر سے، تو میڈم کی کیسٹ سے میں نے اپنے گھر میں دورہ قرآن کروایا. اور میں نے یہ سوچا تھا کہ کوئی نہ آئے تو کوئی بات نہیں، جنات ہوں گے، ہم لوگ خود گھر کے چند لوگ ہوں گے. اور الحمدللہ یہ ہوا کہ میری ہمسائی جو وہ 2-3 خواتین آئیں، اور جو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ارد گرد کے جو ملازمین تھے جو کہیں بھی پہنچ نہیں پا سکتے تھے. ایک دن میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کے ساتھ ایک ٹری ہاؤس ہے، اس پہ 7 والوں کا چوکیدار بیٹھا وہ کیسٹ سن رہا تھا. برابر والی جو نوکرانی تھی وہ کام کرتی تھی اور ساتھ ساتھ وہ کیسٹ سنتی تھی، میرے اپنے ملازمین. تو مجھے اس چیز کی خوشی ہوئی کہ چلے ایک کام ایسا شروع ہوا کہ جو بیچارے یہ لوگ نہ جن کے پاس کیسٹ پہنچ پائیں نہ کوئی اور پہنچ سکتا تھا. الحمدللہ پھر 27ویں کی رات کو ختم ہوا اور آہستہ آہستہ لوگ زیادہ آنے شروع ہوئے. اس دن ہم نے صلاۃ تسبیح کرائی اور الحمدللہ دورہ قرآن جو پایا تکمیل کو پہنچا. دوسری چیز جو میں جہاں بیٹھتی ہوں الحمدللہ تھوڑا بہت تبلیغ کا کام کرتی ہوں، تو 2 لوگوں نے مجھے آفر کی ہے کلر آف اسلام کے لیے. ایک خاتون نے اپنا بیسمنٹ آفر کی ہے، ڈونیٹ کی ہے، اور اس کے لیے میں چاہوں گی کہ خاص طور پہ جو ینگ بچیاں ہیں وہ مجھے ہیلپ کریں. میرے ساتھ کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، تو بچیوں کو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ خواتین کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے، بچیاں جو ہیں وہ زیادہ اپنا ٹائم جو ہے وہ ڈیووٹ کر سکتی. اور اس کے علاوہ ایک لنچ پہ میں گئی تو وہاں پہ بھی جہاں پہ میں جاتی ہوں تو ضرور الحمدللہ کچھ نہ کچھ بات کرتی ہوں. تو وہاں پہ ایک پرنسپل ہیں DHA اسکول جو ہے درخشاں برانچ کی، انہوں نے بھی اپنی جو اسکول ہے اس کو آفر کیا ہے. لیکن یہ کہ میں نے بہت لوگوں کو کہا پرسنلی، اور یہاں پہ میں سب سے اپیل کرتی ہوں، میں فیز 4 میں رہتی ہوں، کہ اگر وہاں کے لیے بھی مجھے سٹاف چاہیے. اب 2 جگہیں ہیں اور لوگوں نے بہت خوش دلی سے ماشاءاللہ یہ 2 جگہیں ڈونیٹ کی ہیں. تو آپ پلیز کوئی بھی ہو، ہفتے میں 1 دن میٹنگ ہوگی اور 1 دن کلاس ہوگی، تو اس کے لیے مجھے والنٹیئرز چاہیے. تو آپ جو بھی ہو تو ریسیپشن پہ اپنے پلیز نام دے دیں، میں اپنا پتہ اور ٹیلی فون نمبر وہاں پہ دے دوں گی. یہ کہ کسی کو بھی کہیں ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ یہاں پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، تاکہ پھر یہاں سے جو لوگ آفر کریں ان کو دوسری جگہوں کا بتایا جا سکے. یہ بھی کسی نے لکھا ہے کہ آپ نے اس دفعہ اسلام آباد میں کس طرح کروایا ہے قرآن پاک کا شروع. اس دفعہ تھوڑا سا سٹائل میں نے چینج کیا تھا. اس میں یہ ہے کہ میں نے تجوید خود کرائی ہے، اور جو لیسن تفسیر کا ہوتا تھا اس کی تجوید ساتھ خود کراتی تھی، کیونکہ لوگ تجوید کے ٹائم پہ بسا اوقات آتے نہیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو چیز مجھے محسوس ہو رہی تھی کافی عرصے سے، تو اس کو میں نے تھوڑا سا مختلف انداز میں
اور مجھے یہ تھا کہ مجھے شاید یہاں رہنے کا موقع نہ ملے اور اتنی کثرت سے لوگ آئے ہیں پڑھنے کے لیے تو ان کی بیس میں خود بنا دوں. تو میں نے گرامر اور تجوید تفسیر کے لیسن کے بیچ میں اسی سے تطبیق کے ساتھ کروائی ہے اور ساتھ قاری حذیفی کی کیسٹ کے ساتھ اس کو کیا ہے. جی یہاں دیکھیے کیا ہوتا ہے, ابھی کچھ پلان نہیں کیا یہاں کا, انشاءاللہ تعالی جو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے بس اس والے رمضان میں ابھی کرال شروع کیا ہے. میں اتنا کوئی بہت سارا کام نہیں کر سکی ہوں, لیکن بس بہت تھوڑا سا جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, لیکن بس وہی ہے کہ اصل چیز جو ہے اس کا خلوص اگر وہ حاصل ہو جائے تو واقعی میں اللہ تعالیٰ خود بلوا دیتے ہیں اور جو لوگ سننا چاہتے ہیں انہیں سنوا دیتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات کہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا, یہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کی دعا ہوتی ہے, وہ سننا چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بلوا دیتے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اس نے جو تھوڑا بہت بھی کام لیا اللہ تعالیٰ خلوص دے بس اور عاجزی دے. کسی نے لکھا کہ کل ہی میں نے حاجت کے نفل پڑھ کر دعا کی کہ اللہ کرے اس بار میڈم خود کورس کروائیں, اور آج یہ خوشخبری مل گئی. یہ کسی نے کہا ہے کہ بہت سے لوگ لیٹ آئے ہیں اس لیے طلال بدر کی پریزنٹیشن نہیں دیکھ سکے, تو دوبارہ دکھائیں. اب تو نہیں ہو سکتا, جو وقت گزر گیا سو گزر گیا, آئندہ لیٹ نہیں آئیے کیونکہ جو مس کریں گے وہ واقعی کر جائیں گے. السلام علیکم, میرا نام یاسمین ہے اور میں نے میڈم سے کورس کیا ہے لاسٹ ایئر. تو اس میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو نیت خلوص اللہ تعالیٰ کے لیے ہم پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے ہیں. جیسا کہ قرآن پاک کی آیت میں اللہ نے واضح طور پہ بتایا ہے کہ جو میری مدد کرے گا یعنی اللہ کے راستے میں نکلے گا اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد کریں گے. اور آپ دیکھیں گے پورا سال پچھلے سال جس خلوص اور جذبے اور محبت سے میڈم نے ہمارے دل میں وہ محبت اللہ کی ڈالی ہے, وہی محبت جو ہے ہم دوسرے بندوں میں وہ شیئر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس چیز میں ہمیں کامیابی دے رہا ہے. اور چھوٹا سا میرا میسج ہے, جیسے سورہ تغابن کی آیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیروں سے ہمیں نکالا, اس نور کی روشنی میں ہم رہ رہے ہیں. تو وہی نور کی روشنی جو ہے سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہے کہ وہاں پل صراط پر یہی نور ہمارا آگے آگے دوڑتا چلا آئے گا. اور اسی نور کو لے کے جب ہم آگے نکلتے ہیں اسی جذبے کے ساتھ, تو آپ دیکھیں کہ دنیا کے کتنے اندھیرے جو ہیں وہ اس چیز سے چلے جاتے ہیں. میں بہت سخت ڈپریشن کا شکار تھی اور میڈم کو بار بار آ کے اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں کہہ کے اور بہت روتی تھی. الحمدللہ جو طاقت اور جو تقویت مجھے اس چیز سے آئی ہے, میں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ڈپریشن تھے وہ کچھ بھی نہیں لگتے, مائنر سے لگتے ہیں. اور اس روشنی سے جب ہم اپنی زندگی کو نکالتے ہیں تو وہ اندھیرے ہمیں دور تک نظر بھی نہیں آتے, اور ایک دن صبح آتی ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اور میری میڈم مجھے رات کو خواب میں آ کے مجھے دلاسا دیتی تھی. میں نے دورہ قرآن کیا رمضان میں, اتنا پاور دی اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے جو میسج اللہ کا تھا بہت اچھی طرح سنایا. اور ہر رات کو میڈم میرے پاس آ کے اور مجھے تسلی دیتی تھی. میں میڈم کے الفاظ آ کے پہنچاتی تھی اور میڈم کے لیے بہت دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے استاد کے درجے بلند کرے, ان کی صحت کی بہت دعا مانگتی تھی اور ہر اپنی دعا میں میڈم کو میں شریک کرتی تھی. تو سب سے میری درخواست یہ ہے کہ خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کامیابی دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ سب سے مل کے بہت اچھا لگا اور اب اجازت چاہتے ہیں تاکہ آپ لوگ آپس میں گروپس میں بھی بیٹھیں, اور پھر 1 بجے ہال خالی کرنا ہے کیونکہ اگلے پروگرام کی تیاری ہے یہاں. اللہم اقسم لنا تو پڑھیے سب مل کے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بی بیننا وبین معصیتک ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا
واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. نور والی دعا بھی پڑھیے. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وجنبي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا وفي لساني نورا وعصبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا اللهم آتني نورا. اللهم إني أمتك بنت أمتك اللهم إني أمتك بنت أمتك بنت عبدك ناصيتي بيدك ماضٍ في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے, امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ ہم پھر جلد ایک اچھے ماحول میں سب ملیں. میٹنگ میں آنے میں مشکل ضرور ہوتی ہے, لیکن یہ کہ سب آپس میں ایک دوسرے سے مل کر پھر ایک ایمان تازہ ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ ہم دوسروں سے, ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں جو غیر محسوس ہوتا ہے, لیکن اس کا اثر بعد میں کسی نہ کسی شکل میں ہوتا ہے. جب ایسی کوئی سچویشن پیش آتی ہے تو پھر آپ کو کسی کی بات یاد آ جاتی ہے اور وہ آپ کو اس موقع پر ہیلپ کرتی ہے. اس لیے کچھ بھی مجبوری ہو لیکن کوشش کریں کہ آپ شریک ہوں. اور آئندہ کے لیے چونکہ کلاسز جاری ہوں گی تو پھر ہم سنڈے کو میٹنگ رکھ سکا کریں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی سنڈے کا دن نسبتاً فارغ ہوگا. تو کوشش کیجیے کہ سنڈے کو آپ اپنے درس و تدریس یا تبلیغ کی مصروفیات نہ رکھیے. ایک تو گھر والوں کے لیے ٹائم اور کبھی کبھی ایک دوسرے گھر کے لیے بھی ٹائم. اوکے, جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.